آج کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ اسلامیات کا جو علم ہے وہ یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، وہ مدارس میں ہے۔ مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے نا بنیادی طور پر پاکستان میں، اٹس ناٹ انڈیا کہ بھائی بہت میجارٹی جو ہے وہ نان مسلم ہے تو ان کو کرنا ہے، تو وہ یہی سمجھ لینا میں تھوڑی پالش پولش کرنی ہے جس سے بندہ چمک جائے۔ ایک گراف اوپر کی بجائے نیچے جا رہا ہے۔ کہ دین کا علم اگر اب آج تک محفوظ ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے محفوظ ہے۔ یہ جو نفل شامل کیے گئے ہیں نمازوں کے اندر، نفل کیا کسی نماز کا حصہ ہیں؟ نفل میں سے کوئی بھی نفل نماز بہتر کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ کوسچن یہ ہے کہ اگر یہ اتنی تاکید ہے کہ لازمی پڑھیں، اور اس کو حنفی والے فقہ والے تو کم از کم واجب ہی کہتے ہیں فرض کے قریب، تو پھر نمازیں 6 بنتی ہیں یا 5 بنتی ہیں؟ جیل کے قیدی ہیں جن کا جرمانہ دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے جیل بھگت رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلیں جی زکوٰۃ میں سے ان کو دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مجرم تھا، اس نے جرم کیا ہوا۔ کوئی بھی شخص اگر پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو گردن چھڑانے میں کوئی بھی شخص کسی بھی طرح، چاہے وہ مقروض ہے، چاہے کسی وجہ سے، اور اگر وہ کسی جرم میں پھنسا ہوا ہے اور آپ اگر اس کو چھڑاتے ہیں تو وہ اس میں آئے گا، وہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فیملی ہے یا میں ہوں یا کوئی بندہ ہے، اس نے خود ہی اپنی عیاشیاں کر کے، جوئے کھیل کے، تماشے کر کے، زندگی میں محنت نہ کر کے، پیسے برباد کر کے، سارے اس سے کام کر کے اپنے اوپر قرضہ چڑھا کے، تو مقروض تو وہ ہے، ایسٹ بھی کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بالکل ٹھیک۔ ہم کیوں دیکھیں نا، فقیر مسکین تو ختم ہی نہیں ہوتے نا، وہ تو کروڑوں کی تعداد، یا تو ہو نا بھائی وہ کوئی بندہ مل نہیں رہا، تو برونائی میں ہم رہتے ہیں، وہ تو کروڑوں ہیں، تو ان کو چھوڑ کے کیوں ہم آئیں گے کہ ہم نے یہ قرضے کا دینا ہی دینا، یہ بات پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر فقراء و مساکین اتنی اگر زیادہ ولی اس میں کون سی بات ہے؟ جو شریعت نے مسکین کی ڈیفینیشن کی ہے نا، جی جی، وہ اگر آپ اپلائی کریں تو اس وقت آدھا پاکستان مسکین ہے۔ جو زمین ٹھیکے پہ دیتے ہیں، اس کا جو ٹھیکہ آتا ہے، جو رینٹ ہے زمین کا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل۔ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے نا، اس کے لیے میں آن ایئر یہ بات کر دیتا ہوں کہ میں اللہ کے بعد اس دھرتی میں صرف ایک ہستی سے ڈرتا ہوں، اور وہ میری بیوی ہے۔ السلام علیکم، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ایک جانی پہچانی مذہبی شخصیت ہیں، اور آپ ان کو بہت اکثر ٹی وی پہ، پوڈ کاسٹ میں، بہت مختلف جگہوں پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو ٹی وی ہمارے ہیں وہاں تک بھی انہوں نے ان کی ہے پروگرامز، ان کے نشر ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ کر اور مل کر یقیناً ان سے خوش ہوں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں ایز اے ڈین، اور آپ کے اس میں گرامی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ تو اب پروفیسر صاحب بھی آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی، آپ ہمارے استاد بھی ہیں، لکھوی صاحب بھی، تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہم کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی۔ جی تھینک یو۔ اچھا پہلے تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ عام طور پہ لکھنوی ہم کہتے ہیں نا، لکھنؤ سے، تو یہ لکھوی جو ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ سر یہ ایک گاؤں تھا، ہمارے اجداد وہاں تھے، ہم مائگریٹڈ ہیں انڈیا سے۔ اچھا، ڈسٹرکٹ فیروز پور میں ایک گاؤں ہے لکھو کے، اوکے، تو اس وجہ سے ہمارے جو اجداد ہیں وہ لکھوی کہلائے۔ رائٹ، اچھا لکھی وال وغیرہ تو ادھر بھی ہمارے ہیں لکھو کے بہرام، یہ بالکل قصور کی جو ڈسٹرکٹ قصور کی اور ڈسٹرکٹ فیروز پور کی حد جہاں ملتی ہے نا، صحیح، تو ڈسٹرکٹ قصور کا ایک گاؤں ہے نجابت، جی جی، اس کی زمین لکھو کے زمین کے ساتھ ملتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ کو مائگریشن آسان ہی تھی کہ بس صرف، ہاں بس یہ سمجھ لیں کہ 7, 8, 10 کلومیٹر جو ہے وہ کر کے، یا کتنا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یہ جو ہیڈ گنڈا سنگھ ہے، اچھا، یہاں سے ہمارے اجداد نے پیدل ہی کراس کیا تھا۔ اچھا 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 اچھا، صحیح۔ تو آپ کی پیدائش کس سال میں ہوئی، کہاں پہ؟ میری 65 کی، اچھا، ڈسٹرکٹ اوکاڑا کی۔ اچھا، اوکاڑا میں۔ اچھا، والدین پھر آپ کے اوکاڑا میں سیٹل ہوئے؟ جی، اوکاڑا میں سیٹل ہوئے۔ اچھا، والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب ساری زندگی دین کی تبلیغ کی ہے،
اچھا عالم دین تھے ماشاءاللہ. اور عالم دین تھے. میرے اصل میں میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے پردادا، ہمارا پورا خاندان الحمدللہ اچھا ماشاءاللہ. بر صغیر میں خاص طور پر، ویسے بھی ہمارا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے امام محمد بن حنفیہ جن کو کہا جاتا ہے، جی جی ان کے توسط سے ہم گویا علوی ہیں. صحیح. تو یہاں بر صغیر میں ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بڑی خدمات دی ہیں دین کے حوالے سے. ویسے تو ہمارا سارے اجداد ہی الحمدللہ علماء کا خاندان ہے. تو ایک ہمارے بزرگ تھے ملک عالم شاہ. اصل میں یہ شاہ جو ہے یہاں کی ٹرم ہے بر صغیر کی. صحیح. تو ہمارے اجداد بھی علوی ہونے کی وجہ سے شاہ کہلواتے تھے. رائٹ. اور وہ جو ملک عالم شاہ تھے ان کے والد تھے، ان کا نام تھا ابو داود المعروف ڈھنگ شاہ. اچھا. یہ جو ڈسٹرکٹ قصور میں ایک گاؤں ہے ڈھنگ شاہ صحیح. اب بھی ہے، اچھا. اور وہاں ڈھنگ شاہ کا دربار بھی ہے. تو وہ ہمارے اجداد میں سے ہیں. تو ان کے آگے پھر ان کے جو دربار، جب قبر پرستی وہاں شروع ہو گئی اور مختلف معاملات جو یہاں ہمارے بر صغیر کا معاملات ہیں، تو انہوں نے پھر وہاں سے جو ملک عالم شاہ کے بیٹے تھے حافظ امین، انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی. اچھا. نہ صرف ہجرت کر لی بلکہ شاہ کہلوانا بھی چھوڑ دیا. اچھا. اور پھر انہوں نے، جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ لاہور کے قریب کسی جگہ آ کے انہوں نے ڈیرا لگایا، اور اس جگہ کا نام تھا درس بڑے میاں. اچھا. اور وہ درس بڑے میاں اب لاہور کے اندر یہ لنک شالیمار روڈ پہ ایک محلہ ہے، صحیح. اس کا نام ہے درس بڑے میاں. اچھا. تو یہاں گویا یہ اس وقت لاہور سے باہر تھا. جی بالکل. تو یہاں سے پھر ان کے دو بیٹے تھے، ایک حافظ احمد تھے، ایک حافظ محمد تھے. ان دونوں میں سے جو حافظ محمد تھے وہ چلے گئے، یعنی ایک بیٹا ان کا چلا گیا یہاں دہلی، اور ایک چلے گئے لکھو کے. اچھا. وہ پہلے لکھوی ہے. تو اس طرح پھر سے ان کے بیٹے ہیں حافظ بارک اللہ. اچھا. پھر ان کے بیٹے ہیں حافظ محمد. حافظ محمد بن بارک اللہ ہمارے اجداد میں سے وہ ہے جنہوں نے 30 چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ساری کی ساری پنجابی نظم میں ہیں. اچھا. اور انہوں نے قرآن پاک کی پنجابی نظم میں تفسیر بھی لکھی، تفسیر محمدی کے نام سے چھپی ہوئی موجود ہے، اب بھی مل جاتی ہے. تو وہ تفسیر محمدی 7 جلدوں میں پنجابی نظم میں تفسیر ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور پنجابی زبان میں ویسے بھی پہلی تفسیر وہ تھی، اور پنجابی نظم میں. اور اس کے علاوہ پھر یہ جو ابواب الصرف مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اصل میں اجمیوں کے لیے عربی کے اوزان، عربی زبان کے اوزان اکٹھے کیے گئے تھے. یہ بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن یہ سب سے پہلے جس شخص نے ابواب الصرف اکٹھی کی تھی، جمع کی تھی اور لکھی تھی، وہ ہمارے پردادا حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ان کی 2 کتابیں پنجاب میں بہت مشہور تھیں، اب بھی ہیں. اب تو کم ہو گئی، پنجابی لوگ کم پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو ویسے جو احوال الآخرت اور زینت الاسلام، یہ تو پنجاب کے تقریباً ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی. اچھا. اور ہمارے یہاں تو ایک، یعنی میرے بچپن کی بات ہے، کوئی دیہات میں پوچھتے تھے کہ بچی پڑھی لکھی ہے، کہتے ہیں ہاں جی قرآن شریف بھی پڑھی ہے اور زینت الاسلام اور احوال الآخرت پڑھی ہوئی ہے. یعنی یہ پڑھی ہوئی ایک لٹریسی کا ایک سٹینڈرڈ تھا، جیسے بہشتی زیور کے زمانے میں ایک بڑا مشہور ہوتا تھا. تو اس طرح سے وہ بہرحال ہمارے اجداد میں تھے. پھر ان کے بیٹے تھے، حافظ محمد کے بیٹے تھے مولانا محی الدین عبد الرحمن. یہ جو تھے مولانا عبداللہ غزنوی سے پڑھنے کے لیے غزنی بھی گئے تھے. اچھا. اور اس سے غزنوی خاندان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا، اور پھر مولانا عبداللہ غزنوی نے ان کے نام کے ساتھ عبد الرحمن لگا دیا. پھر وہ مولانا محی الدین عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہوئے. صحیح. اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، قادیانیت کا جو بانی، ان کے ہم اثر تھے میرے پردادا جو تھے نا. یہ میرے ریئل پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن ہے. صحیح. اور ان کے صاحبزادے تھے. اچھا، مولانا محی الدین عبد الرحمن حج پہ گئے اور مسجد نبوی میں حالت سجدہ میں ان کی وفات ہو گئی، اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. کیا مقدر. ان کے صاحبزادے تھے میرے جو دادا ہیں مولانا محمد علی، وہ اپنے آپ کو مدنی اور علوی کہلواتے تھے. اچھا. وہ 1929 میں وہ سعودیہ چلے گئے تھے، اور پھر ان کو نیشنلٹی مل گئی تھی وہاں. انہوں نے وہاں ایک شادی بھی کر لی ہوئی تھی، اور ہمارے 2 چچا بھی تھے وہاں سعودیہ میں، جو سعودی تھے، ان میں سے ایک ابھی بھی ہے. اچھا. اور میرے دادا کی وفات پھر 1973 میں وہاں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وہ بھی بقیع میں مدفون ہوئے. اور ان کے پھر صاحبزادوں میں سے 2 صاحبزادے یہاں پاکستان میں تھے.
ایک میرے والد صاحب مولانا محی الدین لکھوی اچھا ماشاء رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے میرے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا معین الدین لکھوی 3 دفعہ MNA بھی رہے ہیں. ہاں ان کا بالکل ہاں جی. ایگزیکٹلی. اور ان کے صاحبزادے پھر ڈاکٹر عظیم الدین زاہد، وہ آج کل MNA ہیں. اچھا. اور میرے جو والد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے تھے، اور ان کا دونوں کا ہی زندگی دین کے لیے گزری. اور میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے ایک الیکشن لڑا تھا، جو اچھا پہلا الیکشن ہوا تھا پاکستان کا 1951 میں. صحیح. وہ الیکشن انہوں نے لڑا تھا اور یہ جیت گئے تھے، اور شاید یہ واحد سیٹ تھی جو اس کو جماعت اسلامی نے کلیم کیا تھا کہ ہماری سیٹ ہے. صحیح. اور آج بھی جماعت اسلامی کے جو کاغذات میں پہلے پارلیمنٹیرین جو ہے مولانا محی الدین لکھوی میرے والد صاحب ہیں. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا بڑا دوستانہ تھا اور بڑے اچھے تعلقات تھے سید مودودی علیہ الرحمہ کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ. لیکن وہ میرے والد صاحب جماعت اسلامی کے باقاعدہ رکن نہیں تھے، لیکن چونکہ بڑا تعلق تھا، دوستی تھی، آنا جانا تھا. اور جب والد صاحب الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے تھے تو جماعت اسلامی نے ان کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا، بلکہ انہیں کی حمایت کر لی تھی. اچھا. یوں سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، اور یوں وہ جیت گئے. تو پھر وہ اور تو جماعت اسلامی کو پورے پاکستان میں سیٹ نہیں ملی تھی، وہ ایک سیٹ ملی تھی. اس اعتبار سے والد صاحب پہلے پارلیمنٹ. ابتدا جو ہے وہاں سے ہوئی. اب آپ آتے ہیں آپ کی اسکولنگ کی طرف، تو آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے اکاڑا میں؟ میری اکاڑا کی ہے ساری. اچھا. ہر ایک گاؤں کے پرائمری اسکول سے، پھر اس کے علاوہ دیپال پور ہائی اسکول، اچھا. پھر جو گورنمنٹ کالج اکاڑا، اور پھر پنجاب یونیورسٹی. پھر اسی طرح اکاڑا میں ہمارا ایک مدرسہ ہے، دینی مدرسہ جامعہ محمدیہ. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے کیا کس میں ماسٹر کیا؟ پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز میں نے پہلے اسلامک اسٹڈیز میں کیا. اچھا. اس میں گولڈ میڈلسٹ ہوں ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد میں نے ایم عربی کیا پنجاب یونیورسٹی سے. پھر صحیح. LLB کیا پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا. پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے PhD بھی کیا. زبردست. پھر میں نے پوسٹ ڈاک جو ہے وہ یونیورسٹی آف گلاسگو سے کیا، اچھا. UK سے. صحیح. 2006-07 ایک سال وہاں رہا. تو الاجازہ فی الحدیث جو ہے وہ جامعہ محمدیہ اکاڑا، ہمارا جو مدرسہ ہے اس کے شیخ الحدیث تھے مولانا شیخ عبدالحلیم صاحب. ان سے میں نے مشکات سے لے کر بخاری شریف تک پڑھا. اچھا ماشاء. اور وہ ان سے میں نے الاجازہ فی الحدیث حاصل کی. تو مدرسے میں کتنا ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا؟ مدرسے میں ایز سچ میں نے کوئی ریگولرلی نہیں پڑھا. ہاں لیکن ان سے ویسے. لیکن میں ان سے پڑھتا رہا حدیث ٹائم ٹو ٹائم. یعنی جب ایک تو جب میں پہلے وہاں رہتا تھا 9th میں بھی وہاں تھا میں، یعنی اکاڑا چلا گیا تھا. پھر اس کے علاوہ BA بھی وہاں سے کیا. پھر جب میری پوسٹنگ ہوئی ہے ایز لیکچرر 90 میں میں لیکچرر اپوائنٹ ہو گیا تھا. اسی سال میرا رزلٹ آیا. پنجاب یونیورسٹی میں نہیں، میں کالج میں تھا. اچھا اوکے. تو میں پہلے گورنمنٹ کالج ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تھا. پھر 3-4 مہینے بعد میں پتوں کی آ گیا. پھر سیٹ خالی ہوئی تو اکاڑا آ گیا. اچھا. تو اپریل 91 میں اکاڑا آ گیا تھا. اپریل 91 میں سے لے کر اکتوبر 96 تک میں اکاڑا میں رہا. اچھا. تو یہ جو 5-6 سال ہیں یہاں اصل میں مجھے وقت ملا الحمدللہ. میں ان سے الگ وقت لے کے پڑھتا تھا، باقاعدہ میں ان کے پاس کلاس میں جا کے بیٹھتا نہیں. میں تھا. سمجھیے. تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا یونیورسٹی کی اسلامک کی، ہم بات کر لیتے ہیں، مدرسے کی پڑھائی کا اور یونیورسٹی کی تعلیم میں؟ باقی چند مہینے میں نے میٹرک کے بعد ایک اور مدرسے میں پڑھا جب میں ابو بکر کراچی میں. اچھا. وہاں بھی کچھ مہینے پڑھا تھا، پھر میں واپس آ گیا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں مدرسے میں نے پڑھا بھی ہے اور مدرسے کی کسی حد تک ایڈمنسٹریشن بھی کی ہے، اور پھر یونیورسٹی میں پڑھا بھی. اور میری 35.5 سال سروس اور ساری ہائر ایجوکیشن میں ہے. صحیح. میں اسلامیات کے حوالے سے تو ایک جملہ بولا کرتا ہوں، بعض لوگوں کو اس پر بڑا اعتراض ہے، لیکن میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اسلامیات کا جو علم ہے وہ یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، وہ مدارس میں ہے. صحیح. لیکن مدارس میں وی این کوئی نہیں ہے، وی این یونیورسٹیوں میں ہے. یہ فرق ہے. مدارس کا علم اور یونیورسٹیوں کا وی این یہ اگر اکٹھا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم وہ پریزنٹیبل علماء پیدا کر سکتے ہیں جو معاشرے کے اندر کسی نہ کسی تبدیلی کا پیش قدم ثابت ہو. بالکل صحیح. اب تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں علماء ہر سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. اگر 3 لاکھ مدرسے ہیں مختلف مکاتب فکر کے، تو ان میں سے 50-60 ہزار تو ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں. تو جس معاشرے کے اندر 50-60 ہزار علماء انڈکٹ ہو رہے ہوں
تو اس میں تو اب تک انقلاب آ جانا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. تو ہمیں وہ انقلاب ابھی تک انتظار ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا. بلکہ یہ میرا سوال بھی ہے کہ بنیادی طور پر ایک پوری فوج بنتی ہے. ایک تو جو شہادت العالمیہ لوگ کر کے نکلے وہ ہو گئے مدارس کے, پھر جو ہمارے اسلامیات کے ٹیچر ہیں الٹیمیٹلی بات تو وہ بھی اسلام کی کر رہے ہیں نا. اسلام کو کوئی کسی سادہ انداز میں, کوئی دوسرے انداز میں, کوئی اپنے اس میں. اچھا پھر کالجز میں ہمارے دیکھیں اسلامک اسٹڈیز ہے, یونیورسٹیز میں ہے, پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں. اچھا بہت سارے اسکالرز ہیں جو ان کا فل ٹائم یہی ہے. تو یہ تو پوری ایک فوج بنتی ہے. اور یہ میرا بھی ایک بڑا سوال ہے, یہ گراف چلیں. اچھا مسلمانوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے نا بنیادی طور پر پاکستان میں. اٹس ناٹ انڈیا کہ بھائی بہت میجارٹی جو ہے وہ نان مسلم ہے تو ان کو کرنا ہے. تو وہ یہی سمجھ لینا میں تھوڑی پالش پولش کرنی ہے جس سے بندہ چمک جائے. گراف اوپر کی بجائے نیچے. اصل میں سر نا میرا خیال یہ ہے کہ ایک کریڈٹ تو مدارس کو دینا چاہیے اور وہ ان کا بنتا ہے اور وہ آپ ان سے کریڈٹ نہیں چھین سکتے. وہ یہ ہے کہ دین کا علم اگر آج تک محفوظ ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے محفوظ ہے. صحیح. ہم یونیورسٹیوں میں دین کو محفوظ نہیں کر سکے. مدارس والوں نے وہ جس بھی مکتب فکر کا مدرسہ ہو انہوں نے بہرحال یہ کام کیا ہے کہ ہمارا دینی ورثہ محفوظ ہے. البتہ جو وقت کی نبض جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ پورا اس پلس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے مطابق امپلیمنٹ کرے اپنے نالج کو, ایسے علماء ہم پیدا کرنے سے قاصر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے علماء کے اندر اس کی وجہ شاید اگر تاریخی طور پر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری وجوہات ہیں کہ سرکاری سرپرستی میں نہیں رہے. اس کو ہم نے نیشنل کوہین کا کوئی پروگرام کبھی نہیں بنایا. اگر بنایا بھی ہے آج کے دور میں مطلب بہت سارے پروگرامات ایسے بنے کہ جس میں یہ کوشش کی گئی کہ مدارس کو ہم نیشنل گریڈ میں لے آئیں. صحیح. لیکن وہ کبھی لا نہیں سکے. اس کے لیے ہم نے جو بھی کوشش کی ہے, مثال کے طور پر بھی پچھلے دنوں آپ نے پتہ نہیں ان ٹچ ہیں اس کے ساتھ کہ نہیں, کہ جو اتحاد تنظیمات المدارس ہے اور جو وفاق المدارس والوں نے سب نے مل کے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے اور ایک مشترکہ نصاب بھی بنایا ہوا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور یہ یعنی یوں سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں کہ ان کو قابو کرنے کے لیے ایک اور پیرالل وفاق بنا دیا. یعنی ہر مکتب فکر کا ایک الگ بن گیا. اب وہ دوڑ لگ گئی ہے, کچھ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, اور دوڑ ہر مکتب فکر کے اندر دو وفاق ہو گئے. اب اگر گویا پہلے اگر ایک مسئلہ تھا تو اب ہم نے مسئلہ دوہرا کر لیا, ڈبل کر لی. اصل میں نے ایک تجویز بہت عرصہ پہلے دی تھی کہ اگر ہم ان کو لانا چاہتے ہیں نا تو ایک گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہم ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ایک نیشنل کاؤنسل آف اسلامک اسٹڈیز بنا لیں. رائٹ. اور وہ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل ہو اور ہر ڈگری چاہے وہ کسی یونیورسٹی کی ہے چاہے کسی مدرسے کی ہے, اس کی ایکریڈیٹیشن جو ہے وہ آپ اس کاؤنسل سے لیں. اس کاؤنسل کو آپ اکراس دی بورڈ رکھیں, اس میں علماء بھی رکھیں, مدارس کے لوگ بھی رکھیں, یونیورسٹی کو پروفیسر بھی رکھیں, اور ایک بنا لیں اس کو ایسی باڈی کہ جو سب کو قابل قبول ہو. اور پھر سب کی ایکریڈیٹیشن جب وہاں سے ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہوگا کہ جس میں مدارس اور یونیورسٹیاں ایک پیج پہ آ سکتی ہیں. بالکل. اور پھر اس کو ہم آگے بھی اس کے بہت سارے اور کام ہو سکتے ہیں. نیشنل کوہین کے پروگرام میں ہم اس کاؤنسل سے اور بہت سارے کام لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مساجد کا نظام ہے یہ ریاستی کنٹرول میں نہیں ہے, تو یہ کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے. آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ مدارس کا نظام ریاستی کنٹرول میں ہونا چاہیے, اور دین جو ہے آئیڈیلی اسلام کا جو سسٹم ہے اس میں پولیٹیکل سسٹم اور مدارس کا نظام الگ الگ تو ہے ہی نہیں. لہذا جو آپ کا وزیر اعظم ہے یا جو آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, اگر اسٹیٹ لیول کا کوئی اجتماع ہو تو مسئلے پہ کھڑے ہونے والا امام بھی اسی کو ہونا چاہیے. ہونا تو چاہیے. اور یہ ایک, اور پھر یا اگر جو نچلے لیول کے جہاں کہیں کے بھی یعنی گراس روٹ لیول تک ڈسٹرکٹ میں ڈی سی ہے, کمشنر ہے, ہر انہی کے نمائندے ہوں گے, یا وہ خود ہوں گے یا ان کے مقرر کردہ نمائندے ہوں گے. ظاہر ہے اس کو ریاستی نظام, جب آئیڈیل نظام یہ موجود نہیں ہے تو اب اس کی بجائے لوگوں نے, یا یہ ظاہر نماز کا فریضہ تو ساقط نہیں ہوا, اس کو پورا کرنے کے لیے بہرحال لوگوں نے اپنے طور پر ایک لوکلائزڈ نظام بنا لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے, ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ مل جاتی ہے, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے. لیکن میں صرف کونسل والی بات ختم کر دوں. اگلے مرحلے پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ائمہ اور خطباء کی سرٹیفکیشن کا کوئی
سینٹرلائزڈ نظام شروع کر سکتے ہیں. ہاں صحیح. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کونسل ہو, بالکل. اور وہ جو سینٹرلائزڈ نظام اس میں آپ ٹرین کریں ائمہ کو, خطباء کو, تو یہ نیشنل کوہین کا ایک ایسا شاندار پروگرام ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے 8-10 سال میں ایسے اثرات دیکھیں کہ ہماری امت فرقوں میں بٹنے کے بجائے قریب تر ہو جائے. بہت اچھا آئیڈیا جی. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کوئی چھوٹا مسئلہ تو خیر کوئی نہیں ہوتا, مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کس کو درپیش ہے. اچھا, میں آپ کا ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا اور وہ بڑا میرے دل کو لگا, اور بڑی جگہوں پہ میں خود بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو نفل شامل کیے گئے ہیں نمازوں کے اندر, اچھا وہ پولیس والے جب بندہ پکڑتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کو بٹھاتے ہیں گاڑی کی درمیان والی سیٹ پہ, ایک سپاہی ادھر بیٹھتے تھے وہ بھاگ نہ جائے, تو وہ رکھے بھی سینڈوچ کر کے ہیں نفل آگے بھی اور پیچھے بھی کہ کہیں نکل نہ جائے. تو نفل کیا کسی نماز کا حصہ ہے؟ دیکھیں, نفل کا لفظی معنی ہی ہے زائد. نفل ہوتا ہی زائد. نہیں, ہم اسٹریٹ اوے جواب دیں گے. اسٹریٹ اوے نماز کا حصہ نہیں ہے. بالکل. مطلب نماز جو ہے نا, اصل میں عرض کرتا ہوں, نماز کا حصہ بنتی ہیں چیزیں, لیکن اپنے لیول پہ جا کے بنتی ہیں. صحیح. بنیادی طور پر نماز ہے فرض. بالکل ٹھیک. اور اللہ نے فرض پوچھنے ہیں. صحیح. اس کے بعد سنتیں وہ نوافل ہیں, سنتیں وہ نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے. وہ نوافل نہیں, ابھی ہم تھوڑا سا نا کنفیوز ہو جائیں گے نا, عام بندے کو اس سطح پہ نہیں. بس عام بندے کے لیے, عام بندے کے لیے میں آپ کے سوال کو, آپ میرا سوال لے لیں, اس کے بعد بات دیکھیں. ایک ہو گئے فرض, ہم ساری پبلک اس کو جانتی ہے. چلے وطر کو واجب یا فرض ضروری ترین ہم سمجھتے ہیں. اس کے بعد سنت موقدہ ہو گئی, سنت خیر موقدہ ہو گئی, وہ ٹھیک ہے, اس کو نفل کہہ لیں یا موقدہ کہہ لیں یا غیر موقدہ. یہ جو نفل ہیں, جیسے کہ زور کی نماز میں آخر میں 2 نفل ہیں جو صرف نفل کے نام سے ہی بولے جاتے ہیں. میں صرف ابھی ان کا سوال ہے, نفل میں سے کوئی بھی نفل نماز کا حصہ نہیں. اچھا, یہ تو ایک پکی بات ہو گئی نا. مطلب میں وہ سب کو کہتا ہوں کہ یہ بتانے میں مسئلہ کیا ہے عوام کو کہ بھائی یہ ضروری ہے اور یہ غیر ضروری ہے. اب یہ جو آپ نے قمیض پہنا ہے میں نے, یہ بہت ضروری ہے, یہ نفل ہے. مطلب کر لیں تو اچھی بات ہے, نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی مہربانی آپ نے بتا دیا. اب یہ جو واجب ہے وطر جی سب سوریم کہتے ہیں, اب وطر کے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ تو جی تہجد کی نماز ہے, اور یہ بھی ساتھ تاکیدن کے جی ضرور پڑھیں. وہ ایک الگ بات ہے, وہ میں آپ سے پوچھوں گا 1 3 5 والی بات. اچھا, کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ اتنی تاکید ہے کہ لازمی پڑھیں, اور اس کو حنفی والے فقہ والے تو کم از کم واجب ہی کہتے ہیں فرض کے قریب قریب, تو پھر نمازیں 6 بنتی ہیں یا 5 بنتی ہیں؟ اصل میں جو بات ہے نا گنتی کی نہیں ہے. جی. مسئلہ یہ ہے کہ وطر کی حیثیت کیا ہے. دیکھیں, وطر کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ وطر جو ہے واجب ہے کہ سنت ہے. اچھا, یہ واجب والا معاملہ بھی سن لیجئے. یہ واجب اور فرض میں جو فرق رکھا ہوا ہے, یہ فقہا کا بتایا ہوا فرق ہے. ایسی ہے یہ یعنی کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں عوام کو دین سمجھانے کے. وگرنہ فرض اور واجب میں مقصدیت کے اعتبار سے اور فرضیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. وہ صرف علماء نے یہ فرق رکھا ہے, فقہا نے, کہ جو قرآن کے ذریعے فرض ہو وہ فرض ہے, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے فرض ہو وہ واجب ہے. حالانکہ وہ چھوڑنے سے بھی گناہ ہوتا ہے, وہ چھوڑنے سے بھی گناہ ہوتا ہے, لہذا وہ ایک ہی ہے مقصدیت کے اعتبار سے. اچھا, تو ایک شخص پوچھتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے, یہ وطر واجب ہے کہ سنت ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت جواب ہے. وہ پھر کہتا ہے یہ سنت ہے کہ واجب ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا. اچھا, تیسری وقت پھر پوچھتا ہے وہ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعاقل, تو سمجھتا نہیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی پڑھتے تھے. لہٰذا بات اصل میں یہ ہے, اور وطر دیکھیں پڑھنی چاہیے. بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع ایسا ہے کہ جب آپ نے وطر نہیں پڑھی, اور یہ موقع ہے مزدلفہ کی رات کا. صحیح. مزدلفہ کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے عرفات سے واپس تشریف لائے, تو آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی نماز پڑھی, اور آپ نے 3 فرض مغرب کے پڑھے, 2 فرض آپ نے عشاء کے پڑھے, اور وطر آپ نے نہیں پڑھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ کے اوپر تہجد فرض تھی, اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی. صحیح. اس کا مطلب ہے اس رات سونا فرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو احکام دیکھنا بدل جاتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں, وطر چھوڑ دیے. تو اس کا مطلب ہے کسی وقت اگر وطر رہ گئے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. وطر رہ جانا فرضوں کی طرح نہیں ہے. صحیح. لہذا وہ جو آپ کا سوال تھا نا کتنی نمازیں ہیں, نمازیں اتنی ہیں
رکعتیں 17 ہی ہیں ٹھیک ہے. فرض کی. اس کی قضا نہیں ہے اور مطلب وطر کی قضا ہے. وطر کی قضا ہے فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے. اوکے. اگر فجر آپ کی نکل گئی ہے پھر اس کے بعد قضا تو نہیں ہے. صحیح. البتہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں، اور ظاہر ہر شخص محسوس کرتا ہے نمازی آدمی کہ میں اگر وطر پڑھتا تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا اس کا، تو وہ پھر آپ اس کے ازالے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ وطر نہیں پڑھیں گے، جفت پڑھیں گے. اوکے رائٹ. یعنی آپ 2 رکعت پڑھ لیں، طاق میں نہیں جا سکتے، طاق میں آپ جائیں گے فجر طلوع، کیونکہ پچھلے دن کی نماز. ہاں صحیح. اور جب آپ کا فجر طلوع ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیں تو انشاءاللہ وطر کا خسارہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب وطر میں لیکن فجر تک اگر آپ کو آنکھ کھل گئی ہے جی آپ سنتوں سے پہلے پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وطر میں دیکھیں نا یہ ہے کہ آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، مطلب طاق اینی طاق نمبر. اچھا 1 تو بڑا آسان کام ہے نا، وہ تو ایزی طریقہ کار ہے. 3 مطلب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے وہ آپ یونٹی کی بات کر رہے تھے نا، لیکن اتنی شدید برانڈنگ ہم نے کر لی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ والا 1 والا 3 پڑھ لے اور 3 والا 1 پڑھ لے. وہ کسی نے صلاۃ والسلام نہ پڑھے وہ پڑھ لے. وہ ایک مولوی صاحب سے وہ کر رہے تھے نا کہ صلاۃ والسلام آپ پڑھتے ہیں تو بڑا گناہ ہوتا ہے، تو یہ تو پہلے ایسے، تو اس نے کہا یہ جو آپ کو برا مارتے ہیں پھر وہ کیا ہے، وہ کرتے ہیں نا تھوڑا سا اسپیکر چیک. اچھا وہ ایک علیحدہ بات ہے. 5 کا میں آپ سے جنرلی ایک جاننا چاہتا ہوں کہ اگر 5 میں ہم آتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ 2 کر کے پڑھیں گے اور ایک اکیلا، یا کیسے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ جب 3 وطر بھی پڑھتے تھے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیتے تھے، پھر آپ 1 رکعت پڑھ ایک سے طاق بناتے تھے. اچھا یہ تو 3 وطر کا. پھر لیکن 3 وطر کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے بھی پڑھے ہیں. لیکن جب 3 اکٹھے پڑھے ہیں تو پھر اس میں آپ نے جو دوسری رکعت ہے اس میں تشہد نہیں کیا. اچھا اوکے. اور اس میں یہ پھر دوسری حدیث کے ساتھ بھی اس کی مطابقت ہو جاتی ہے جس میں آپ نے فرمایا لا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت نہ ہو. لہذا جب آپ دوسری رکعت میں نہیں کرتے تشہد اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو دونوں باتیں ہو جاتی ہیں. 3 اکٹھے پڑھنے ہوں تو پھر آپ کو اس طرح پڑھنے ہوں گے کہ مغرب کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور اگر آپ نے الگ الگ پڑھنے ہوں تو وہ آپ کی مرضی ہے. اور اگر کسی نے 1 پڑھنا ہو تو 1 پڑھ سکتا ہے، 3 پڑھنے ہوں 3 پڑھ سکتا ہے، 5 بھی پڑھ سکتا ہے. 9 تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. 1 سلام کے ساتھ بھی 9 پڑھے ہیں. اچھا ہاں 1 سلام کے ساتھ بھی پڑھے ہیں اور الگ الگ سلام کے ساتھ تو پڑھتے ہی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے تہجد کے اور 3 رکعت وتر کے پڑھتے تھے. اس میں بھی یہی معمول ہوتا تھا کہ 2 رکعت الگ پڑھی اور 1 رکعت الگ پڑھی اور 3 اکٹھے بھی پڑھے ہیں. دونوں طرح ٹھیک. اچھا یہ عجیب بات ہے جو آپ نے سوال پوچھا نا دونوں طرح جی، اس میں یعنی جھگڑے کی کیا بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دن نا کسی پروگرام میں تھا تو مجھے کسی نے لائیو کوسچن پوچھ لیا کہ یہ جو قنوت کی دعا ہے وطر کی، قنوت وطر، یہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے، ہاتھ اٹھا کے ہے یا ہاتھ اٹھائے بغیر. میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا کہ قنوت وطر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے بغیر اور ہاتھ اٹھا کے، اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر اور ہاتھ اٹھا کے، چاروں طرح جائز. ماشاءاللہ زبردست. جب میں نے یہ جواب دیا تو بات ختم ہو گئی. وہ کلپ کہیں نے کسی نے کسی علماء کے گروپ میں شیئر کر دیا، وہاں ایک جھگڑا پڑ گیا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا. پھر علماء نے اپنے اپنے دلائل دیے. مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں گروپ میں جو ہے 3 دن سے بحث جاری ہے تمہارے اس کلپ کے اوپر. وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ادھر اس طرح غلط کہا ہے، کسی نے کہا اس طرح. خیر میں نے 30 دن جب وہ بحث کنکلوڈ ہو رہی تھی، میں کسی میں حصہ تو نہیں لیتا اس طرح کی بحثوں میں، تو جب کنکلوڈ ہو رہی تھی تو خود ہی انہوں نے مختلف دلائل کا جائزہ لینے کے بعد کہا اگر یہ بات ہے اور یہ بات ہے اور یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات حماد کی ٹھیک ہے. مجھے کسی نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میں نے 4 کہے تھے ٹھیک، میں ایک 5واں طریقہ بھی سمجھتا ہوں ٹھیک. وہ کہتا وہ کون سا؟ میں نے کہا دعائے قنوت نہ بھی پڑھے تو وطر ہو نہ بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وطر پھر بھی ہو جاتا. تو پھر اس کے لیے جھگڑا کیا کرنا؟ کبھی کبھی نہ بھی پڑھے بس اگر آپ کی دعائے قنوت رہ گئی وطر تو ہو گیا. بالکل. اس لیے یہ کہنا کہ رکوع سے پہلے پڑھنے سے نماز ہوتی ہے، بعد میں پڑھنے سے نہیں ہوتی، بعد میں پڑھنے سے ہوتی پہلے، یہ درست نہیں. جب دیکھیں شریعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جو فکسڈ ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ، اس کے اندر اگر ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ درست نہیں. بالکل. بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں دلائل ملتے ہیں. آپ کو یہ بھی دلیل ملتی ہے، کوئی کمزور ہے کوئی زیادہ مضبوط ہے، اس میں میرا خیال ہے آپ جس بھی نقطہ نظر کے قائل ہوں خود،
لیکن دوسرے نقطہ نظر والے کو ڈیو ریسپیکٹ دے دیں، ہاں اس کو اجازت تو دے دیں، زندگی تو گزارنے کی اجازت تو دے نا اس کو۔ خوبصورت بات ہے۔ مثال کے طور پر پردہ ہے چہرے کا، میں چہرے کے پردے کا قائل ہوں، میں فرض سمجھتا ہوں، لیکن یہ چہرے کا پردہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلافی مسئلہ تھا۔ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اس دور میں بھی اختلاف تھا، آج بھی اختلاف ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھلے آپ اس بات کے قائل ہوں کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، لیکن دوسرا نقطہ نظر چونکہ ابتدا سے لے کر اب تک موجود ہے، بس سوال ہم نے آپ سے کافی زیادہ کرنے ہیں، لہٰذا میں یہ عرض کروں، لہٰذا دوسرا نقطہ نظر جو ہے اس کو بھی جگہ دینی چاہیے، accommodate کرنی چاہیے۔ بالکل بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ اچھا، آپ کی ریٹائرمنٹ کس سال میں ہوئی؟ ابھی دسمبر میں ہوئی ہے، پچھلے سال، یہ 2025 میں۔ تو پینشن تو آپ کی ہوگی آدھی آدھی سے بھی کم ہوگی۔ میں بلکہ ایک آپ کا کلپ سن رہا تھا، بڑے مطلب دکھی تھے، ہر مہینے دکھی ہوتا ہوں جب آتی ہے پینشن، کیونکہ دیکھیں میں نے 35 سال سے حساب کیا ہوتا ہے نا پوری لائف کا، کہ بھائی دیکھیں ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا، تو ابھی پہ ساتھ کوئی آپ اور ذریعہ روزگار یا پینشن پہ؟ حال کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ فرمائیے کہ ایک دفعہ آپ اس سیٹ پہ تھے، یعنی ایز اینکر پرسن، اس وقت آپ مطلب ابھی بھی جوان ہے لیکن اس کا زیادہ جوان تھے، پیس ٹی وی کا پروگرام کر رہے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام مجھے نہیں آتا، آپ بات کر رہے تھے مصارف زکوٰۃ پہ۔ اچھا، زکوٰۃ کہ جی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں وہ جو 8 مصارف ہیں اس میں ٹپیکل آپ بات کر رہے تھے مقروض کے بارے میں، تو وہ پتہ نہیں زیادہ بات ایسے کوئی چھوٹی شارٹ میں نے سنی نا، کلیئر نہیں ہو پائی۔ 2 چیزوں کا اس میں آپ نے ذکر کیا جو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں۔ ایک تو یہ جو جیل کے قیدی ہیں جن کا جرمانہ دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے جیل بھگت رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلیں یہ زکوٰۃ میں سے ان کو دے دیتے ہیں، اور آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال تھا، وہی میں دہرا رہا ہوں، یہ بیسیکلی کوسچن آپ کا ہے کہ بھئی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مجرم تھا، اس نے جرم کیا ہوا تھا۔ اچھا پہلے تو یہ جیل والے بتا دیں، پھر اس کا ایک اور حصہ ہے میں آپ سے کلیئر کرتا ہوں۔ کوئی بھی شخص اگر پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو گردن چھڑانے میں کوئی بھی شخص کسی بھی طرح، چاہے وہ مقروض ہے، چاہے کسی وجہ سے، اور اگر وہ کسی جرم میں پھنسا ہوا ہے اور آپس میں کوئی ان کی صلح وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور آپ اگر اس کو چھڑاتے ہیں تو وہ اس میں آئے گا، اور وہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی کا جرم کسی سے سرزد ہو بھی گیا ہے اور پھر باہم معاملہ دیت پہ چلا گیا ہے، تو دیت بھی تو اس کے اوپر دین ہے نا، جی بالکل، تو کوئی بھی چیز اس کے اوپر دین ہو جو اس نے دینا ہے، تو جس کے اوپر ہے وہ اس کی مدد کرنا، وہ زکوٰۃ کی مد میں سے وہ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر اس پیٹرن کو ہم لے لیں اور ایک فیملی ہے یا میں ہوں یا کوئی بندہ ہے، اس نے خود ہی اپنی عیاشیاں کر کے، جوئے کھیل کے، تماشے کر کے، زندگی میں محنت نہ کر کے، پیسے برباد کر کے، سارے اس سے کام کر کے اپنے اوپر قرضہ چڑھا لیا، تو مقروض تو وہ ہے، ایسٹ بھی کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ کے پاس اور مقروض کوئی نہیں ہے جو حلال روزی کماتا ہے اور حلال زندگی گزار رہا ہے، اور ایسا مقروض کوئی نہیں ہے، صرف وہ مقروض ہے جس کے بارے میں آپ کے اس کے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اوپر آپ کو بہت سارے ڈاؤٹس ہیں اور ifs اینڈ بٹس ہیں، صرف وہ ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس کو دے دیں۔ تو جب اور بھی مقروض موجود ہیں تو آپ اس کو کمپیئر کریں گے نا، آپ پہلے اس کو دیں گے جو نیک آدمی ہوگا، جس کی شرافت کی گواہی بھی لوگ دیتے ہوں گے۔ یہ ضروری ہے کہ مقروض کو دیا جائے؟ پہلے مسکین، وہ مسکین ہے، فقیر ہے، 8 ہے نا، تو پہلے 8 ایکولی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بالکل ٹھیک۔ مطلب ہم ایکولی، میرا سوال ہے نا جی، ہم کیوں دیکھیں نا، فقیر مسکین تو ختم ہی نہیں ہوتے نا، وہ تو کروڑوں کی تعداد میں، یا تو ہو نا بھائی وہ کوئی بندہ مل نہیں رہا، کوئی برونائی میں ہم رہتے ہیں، وہ تو کروڑوں ہیں، تو ان کو چھوڑ کے کیوں ہم آئیں گے کہ ہم نے یہ قرضے کا دینا ہی دینا، یہ بات پوری کرنی کرنی ہے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر فقراء و مساکین اتنے زیادہ ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، مساکین کی ڈیفینیشن اگر ہم آپ کے خیال میں مسکین ڈھونڈنے، یعنی پاکستان نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں جو شریعت نے مسکین کی ڈیفینیشن کی ہے نا، جی جی، وہ اگر آپ اپلائی کریں تو اس وقت آدھا پاکستان مسکین ہے۔ This is what I'm saying, exactly. بالکل ایسے دیکھیں نا، جو زکوٰۃ پے نہیں کر رہا وہ زیادہ زکوٰۃ لینے کی پوزیشن میں ہے، ہر وہ شخص نہیں، صحیح، ہاں وہ ایک تیسری کیٹیگری ہے۔ مسکین کی سادہ ڈیفینیشن ساری الجھنوں سے بچی ہوئی، صحیح، جس کے جو اخراجات ہیں، جنون اخراجات، گزر اوقات جس کو کہتے ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، اس کی آمدنی کم ہے، تو یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ مسکین ہے۔ آدھا پاکستان اس میں آتا ہے۔
اچھا باقی وہ لوگ ہیں جن کا یہ الگ بات ہے کہ آپ کی سرکار جو ہے وہ 8,500 والے کو کہہ دے کہ وہ امیر آدمی ہو مسکین نہیں انہوں نے 40,000 وہ منیمم ویجز جو ہے نا وہ کی ہے نا 40,000 پہ تو آ گئے. بس 8,500 والا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. یہ بس آئی ڈونٹ نو مطلب یہ پتہ نہیں پر ڈے تھا یا پر ویک تھا یا کس طرح سے وہ. بات یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے. لوگ بعض کو کہتے ہیں کہ اس کی جو تنخواہ ہے, اس کی تو جو دکان ہے, اس کا تو جو گھر اپنا ہے, پوری نہیں ہو رہی, سب کچھ ہو. اگر اس کے جین و نخرے دیکھیں, ایک بندہ 25,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے, اس کے 10 افراد ہیں گھر میں زیر کفالت, وہ کیسے پورا کرے گا؟ وہ مسکین ہے. دوسرا وہ تو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اپنی جان ماری کر رہا ہے, ہی از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ. تو اس کا مانگنے والوں سے ایسے لوگ جو کما رہے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے وہ زیادہ مستحق. اچھا یہ سوال آنیسٹلی میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن آپ کی وجہ سے آ گیا ہے. اچھا ہماری یہ جو بابے ہیں نا, آپ تو خیر وہ طرح کے انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا, ایک ہے نا مطلب مثلا میں داڑھی رکھ لوں اور ایسی. آپ مجھے ایکسکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی ویسے نہیں ضرورت ہے, وہ میں بتاتا ہوں نا. آپ دیکھیں نا ہر چیز میں قرآن حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں, وہ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ ایسے کافی ردیف ملا کے نا اس کو مانتے ہیں تو اس کی نہیں مانتے, تو اس کا تو اس کا, تو بندہ کہتا ہے یار یہ کو بہت بڑی بات ہے. آپ کی میں نے جتنی گفتگو اس سے پہلے بھی میں آپ کو بڑا سنتا رہتا ہوں, تو یعنی میں آپ کے متاثرین میں شامل ہوں. تو ابھی بھی آپ نے دیکھے نا ہر بات میں آپ نے قرآن پاک کی آیت, حدیث, اس کے الفاظ. اچھا وہ بابا جی فرما رہے تھے, وہی میں نے کہا نا میٹھی میٹھی باتیں, تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ کمال ہے, ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے بھیجیں ٹھپا لگا کے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیے یہ جو ہے نا کہ حقدار ہے تو حقدار نہیں ہے, تو اللہ جو مجھے دے رہا ہے میں کون سا حقدار ہوں, تو میں تو اس کے بغیر دیتا ہوں. تو مجھے تو خیر وہ بات ان کی بڑی عجیب سی لگی, کیونکہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ کو آیت بھی یاد ہوگی, کہ یہ ان کا حصہ میں نے آپ کے مال میں شامل کر دیا. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں آپ کا تھا 1 لاکھ, غریبوں کا اللہ تعالیٰ نے 20,000 آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. یو نو کہ بھائی 20 میرا ہے ہی نہیں. یہ ایسی بات ہے جیسے مجھے امانتاً پیسے دیں جی فلاں کو دے دینا, تو میری جیب میں ہے لیکن میرے نہیں. اچھا پھر وہ لمیٹڈ پیسے ہیں, وہ ان لمیٹڈ صرف اللہ کے پاس ہے نا, ہمارے پاس تو جتنے بھی ہوں ارب ہو خرب ہو, لمیٹڈ ایک لمٹ ہے. ایک کا رائٹ مار کے حقدار کا ہی آپ کسی نا حقدار کو دیں گے نا, یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. سر اس میں یہ ہے کہ جس شخص کو یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے دے رہا ہے, تو میں دوسروں کو بھی بغیر استحقاق کے دے دوں گا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو کر لے, لیکن یہ فرض صدقے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا. نہیں وہ فرض کی بات کرتے ہیں, فرض صدقے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا, فرض میں تو کرے گا اللہ کی مرضی. ہاں زکوٰۃ کی مطلب زکوٰۃ ہے یا عشر ہے, بالکل, تو وہ تو دے گا اللہ کی مرضی سے. ایگزیکٹلی. اب رہ گیا باقی, اس کے علاوہ اگر وہ شوق پورا کرنا چاہتا ہے جس کو مرضی دے, کس نے روکا اس کو, چاہے سارا مال دے دے. نہیں وہ ٹھیک ہے, سارا بھی خیر قرآن ہے, آپ کو پتہ ہے منع کیا گیا, سارا تو دے دیں گے. نہیں وہ یہی بات ہے, جب آپ سارا دے دیں گے تو آپ خود مانگنے والے ہو جائیں گے. تو قرآن ہو جائے. صحیح ترجمہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً ایک بڑا معروف ایک قول ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کوئی ان کو دیتے تھے نا, ان کا جو وظیفہ وغیرہ مقرر تھا, وہ سارا خیرات کر دیتے تھے. تو ان کو پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو نا بڑا ہوا کہ یہ سارے خرچ کر دیتے ہیں, یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے نا ان کو ایک خط لکھا, اس میں ایک جملہ لکھا کہ لا خیر فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں. ٹھیک ہے, اب سارے خرچ کر دینا یہ کوئی بلائی والی بات. تو انہوں نے وہی جملہ الٹا کے واپس بھیج دیا کہ لا اسراف فی الخیر. کیا بات, خیر میں اسراف ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہی نہیں. آپ نے نیکی جتنی کرنی جتنی مرضی. تو یہ بڑا نا ایک کلیئر مسئلہ آپ کی معرفت ہم پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک کہ دیکھیے جو زکوٰۃ ہے وہ تو دینی ہے اللہ کی مرضی, عشر ہے, فطرانہ ہے, یہ جو فرض چیزیں ہیں لازمی صرف مستحق کو دینی ہے. ہاں جی, وہ مستحق کو دینا ہے. وہ 8 ہی ہیں جو ادھر لکھے ہوئے ہیں اور ان کی چھان پھٹک کر کے دینی ہے. میں نے لکھا ہے کچھ زکوٰۃ کے بارے میں تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں نا ہمارا نخرہ دیکھیں نا ہماری قوم کا. آپ مطلب صاحب ہیں, صاحب بھی کیا ایسے ہی کو پڑھ پوڑھ کے کوئی نوکری لگ گیا, اور جو ہم سارے صاحب ہیں 50 سال پیچھے چلے جائیں تو صاحبوں کو پتہ لگ جائے گا یہ میرے سمیت کہ ہم کیا تھے. ساری دنیا کو سائیکلوں پہ, کوئی موٹر سائیکلوں پہ, کوئی بسوں کی چھت پہ, یہی تو ہم پڑے ہیں. اچھا اب نخرہ اتنا ہے کہ باجی جو ہے نا, وہ جو ہماری میڈم ہے یا صاحب ہے, وہ نوکر کو دے رہی ہے زکوٰۃ میں, کسی کو دے ہو, وہ جاتا ہے گلی کے 2 چکر کاٹتا ہے واپس آ جاتا ہے, باجی دیا ہے. تو میں نے اس میں لکھا, بلکہ پوڈ کاسٹ بھی شاید میں نے کیا, میں نے کہا جی آپ ایسے کریں, باتھ روم کے لیے بھی بندہ رکھیں. یہ کیا تکلف کرتے ہیں کہ خود جاتے ہیں, کھانا بھی کسی کو کہیں کھا لے, اس طرح کچھ اور بھی کام ہے اس کے لیے بندے رکھ لیں. کچھ کام تو یہ ہے کہ اس کی تحقیق کر کے, کیونکہ وہ اس کا ہے آپ کا ہے ہی نہیں. بنیاد پتا ہے کیا جی, اس کو نا اگر ایک ایز اے سسٹم لیں نا, جی جی, تو اسلام نے جو سسٹم دیا ہے نا
یہ نہیں دیا کہ چیریٹی آرگنائزیشن بنائیں اور پھر آپ مستحقین ڈھونڈتے پھریں، ان کی لسٹیں بناتے پھریں. یہ سسٹم نہیں ہے اصل میں. اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ ہر شخص پہلے اپنے خاندان میں دیکھے. بالکل. اور خاندان والوں کو سب جانتے ہیں. آپ اپنے خاندان کو جانتے ہیں، میں اپنے خاندان کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیں گے، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو دوں گا، تو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں کنفرم ہوگا کہ یہ واقعی مستحق ہے. اور ان کو جب دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقے کا اجر الگ ہے اور رشتہ داری کا الگ ہے اجر. لہٰذا سب سے پہلے ان کو دیں. اور یوں اگر ہر جتنے بھی امراء ہیں، ہمارے یہاں سسٹم ہی الٹا ہے. اپنے خاندان والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے نہیں. اور خود ہم نے چیریٹی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں اکٹھا کر کے پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کی وہ وہاں پہنچا دیں، گوادر پہنچا دیں، فلاں جگہ پہنچا دیں، یوگنڈا پہنچا دیں. اس میں آپ کا بھی قصور ہے نا. آپ نے کہا نا مجھے ایکسکلوڈ نہ کریں، تو اب میں نہیں کر رہا. ہاں ٹھیک. اچھا، عالم دین نے ایک صلاح کی سب نے بیٹھ کے پاکستان میں کہ ہم نے مشکل الفاظ بولنے ہیں، ہم نے اپنی زبان الگ کرنی ہے، ہم نے اپنا لباس الگ کرنا ہے. ہم ان میں سے ہے ہی نہیں. وہ ایک ذاکر بڑے مشہور تھے، ایسے مزاحیہ کہتے ہیں کہ آپ ہم ایسی اس طرح بات. اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، مطلب کوئی بندہ مجھے کہتا ہے میری والدہ بیمار ہے، تو میں کہوں گا جی یا اللہ ان کی والدہ کو جلدی سے عطا فرما مکمل. مولوی نے کہنا ہے کاملہ، عاجلہ، مستعملہ. مجھے کوئی ایک بتا دے جو اس کے بعد. اچھا اب دیکھیں، آپ میں رات کو یہ سوچ رہا تھا صلہ رحمی. اچھا رحمی، ہمیں رحم دل کی تو سمجھ آتی ہے نا. تو ہم نے کہا صلہ کا بدلہ عام ہوتا ہے کہ یار اس کا صلہ کیا ملے گا، تو اس نے کہا یار رحم کرنا چاہیے. بھائی صلہ رحمی آپ بتائیں نا کہ یہ رحم ہے تو رشتہ دار کہہ دیں نا. مطلب صلہ رحمی جو ہر کتاب میں رٹا مارا ہے، اس وجہ سے وہ آپ بتانے میں فیل ہوئے. لیکن ابھی آپ بتا رہے ہیں، دیکھیں کہنا چاہیے رشتہ داروں کے حقوق ہیں بھائی، یہ نہیں دیں گے تو ان سے وہ بشک توڑ. اچھا ہم نے جب رشتہ دار کو صلہ رحمی یا باہر نکلیں. اچھا آپ کی وہ دیکھیں آپ ملتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ. ہم نے ماشاءاللہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہے، تو ایم اے والا تو آپ کا نوکر بھی کم از کم گھر والا بھی ایم اے ہوگا نا. اچھا آپ سمجھتے ہیں سارے لوگ پڑھے لکھے اور ہر مولوی کا یہی پرابلم ہے. اچھا رشتہ داروں کا آج سے چلیں آپ 100 بندے اپنے آپ کے تو اسٹوڈنٹ ہزاروں میں، انہوں نے کہنا یا صلہ رحمی آج سے ختم کریں پاکستان میں. کیونکہ میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کہ یہ رام کی بات کر رہے ہیں، رشتہ داری کی بات، رشتہ دار کے نا بھائی. اچھا سوار منگل سب کو آتا ہے. کسی مولوی صاحب کا کام ہوا اسے بتایا کہ منگل کو آ جائیں، اس کو پتہ ہے منگل کا شمبا دو شمبا ہی اسے لکھا، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ لگے کہ بھائی ہم بھی تو آخر پاکستان میں رہو کہ نہیں ایسی بھی کھیلنا ایسی. اچھا یہ چلے رشتہ داری والا تو کر لیتے ہیں. اچھا ایک مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو زمین ٹھیکے پہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا زمیندارہ بھی تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں سارا، اس کا جو ٹھیکہ آتا ہے، جو رینٹ ہے زمین کا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے. یہ اصل میں ہمارے یہاں ایک چونکہ دور حاضر کے عالم دین کی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، ان کا جو چونکہ میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، نہیں نام اس لیے میں بہت زیادہ، میں گزارش کرتا ہوں ایک منٹ قطع کلام معافی، یہ نام نہ لینے والی بھی روایت ایسی ہم نے سیکھی ہے. مطلب میں کہہ دوں جی ایک عالم دین، اچھا ڈیجی ٹی وی چینل بھائی 50 پہ کیوں نظر جائے جس کی ہے. اچھا ہم کوئی ان کی برائی نہیں کر رہے، میں عرض کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں نا. دیکھیں کوئی فقہی اجتہاد غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بجائے کہ ہم 2-3 ہزار کو رگڑ دیں. اچھا یہ بھی ہماری ہی ہے، ایک وزیر نے کہا ہے تو آپ اس کا سیدھا پھر نام لیں یا بات ہی نہ کریں. اچھا میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں نے ان کی ترجمہ تفسیر بہت پڑھا ہے، سنا بہت ہے. لیکن انہوں نے جس زور دے کے یہ بات کی، آپ نے ویڈیو دیکھی، ان کا یہ حرام ہے، قطعی حرام ہے. اچھا ان کا جو فالوور ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ مجھے اس پہ وضاحت کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی ملکیت، زیر ملکیت چیز وہ کرائے پہ دی جا سکتی ہے. بالکل صحیح. جیسے آپ گھر کرائے پہ دیتے ہیں، دکان ہے، جیسے دکان، گاڑی ہے، رکشہ ہے، کوئی بھی چیز کرائے پہ دے سکتے ہیں. جب کرائے پہ لینے والا جو ہے وہ کرایہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اس کے استعمال کی ذمہ داری مالک کے پاس تو نہیں ہے نا. جی بالکل، کہ یہ استعمال کر رہا ہے کہ نہیں. آپ دکان کرائے پہ لے لیں، خالی چھوڑ دیں، بالکل صحیح، اور سال بعد آپ کہیں گے مجھے تو خسارہ ہو گیا، تو ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب نے اس میں ایک اور بات کی، صرف ٹھیکے پہ نہیں کی، ٹھیکے کی بات نہیں کی، انہوں نے ساتھ حصے کی بھی بات کی کہ جو حصے پہ دیتے ہیں زمین وہ بھی درست نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا، اصل میں آپ کو عرض کرتا ہوں ان کے ذہن میں جو ہوگا واللہ عالم، میں چونکہ وہ عالم دین تھے، میں ایک کوئی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں، لیکن کسی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، کسی سے بھی ہو سکتی. اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ چونکہ بیک گراؤنڈ ان کا میڈیکل کی ایجوکیشن تھی اور بعد میں انہوں نے ایکوائر کیا نالج، تو جو بندہ مدرسے کی ایجوکیشن سے نہیں آیا ہوتا اس کو بعض کانسیپٹس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اسٹریٹجی تھی.
ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیا. جی بالکل. اچھا جاگیرداری کا خاتمہ کیسے کیا؟ یہ امپلیمنٹ انہوں نے آرڈر کیا تھا, ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ زمین صرف اس کی ہوگی جو کاشت کرے گا, جو کاشت نہیں کرتا وہ مالک ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. یہ انہوں نے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی انتظامی جو اپنی ان کی ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی تھی اس میں سے ایک حصہ تھا. اچھا اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ جو خود کاشت کرے گا وہ زمین رکھے اور جو خود نہیں کاشت کرے وہ دوسرے کو دے دے. اب یہ بہت اچھی بات تھی اس دور کے حساب سے. آج بھی اگر کوئی گورنمنٹ یہ کہے اپنے سارے لوگوں کو برابر کرنے کے لیے یہ قانون بنا دے کہ جن کے پاس زمین ہے وہ ان کو دے دیں, جن کے پاس زمین نہیں ہے, تو یہ اس سے اسلام کا قانون نہیں بدلتا. صحیح. اسلام کا قانون وہی رہے گا. لہذا کوئی ذاتی ملکیت اسلام نے اجازت دی ہے. ذاتی ملکیت کی چیز کرائے پہ دینا یہ بالکل جائز ہے. اس کے اوپر بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے ایشوز آئے اور لوگوں نے زمینیں کرائے پہ دی. ڈاکٹر صاحب اصل میں نا اس لیے ٹھیکہ جو ہے ٹھیکے پہ دے دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو کسان تھے ان کی فصلیں بہت ڈیمیج ہوئی ہیں اور ریٹ نہیں لگا اور بہت تباہ ہوئی ہیں, ان کے بہت خسارے میں گئے ہیں. تو ایسی صورتحال جب کبھی ہو جائے تو مالک کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ لاس شیئر کر لے. لہذا کیا ہے ہمارے بہت سارے لوگوں نے, ہم نے خود کیا ہے. ہماری ساری زمینیں ٹھیکے پہ ہیں اور ہم نے خود جو اپنے ٹھیکیداروں کو بہت پیسے جو ہے ان کو مائنس کیے ہیں, طے شدہ ٹھیکے میں سے مائنس کیے ہیں تاکہ ان کے خسارے میں کچھ شیئر. وہ تو ایک بھلائی ہے نا جی, یہ کرنا چاہیے جتنی کر لیں. اور لیکن یہ جائز ہے قانونی طور پر. اس میں قطعاً یہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ہے اس سے بہت سارے لوگ خوف زدہ ہوئے ہیں. ہمارا تو جو بر صغیر کا نظام ٹھیکے اور حصے پہ چلتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے اندر آیا ہے پریشانی کا. میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ڈاکٹر صاحب نا بہت خالص آدمی تھے, بہت ہی, آپ کو پتا ہے انہوں نے دنیا داری چھوڑی. کوئی بندہ اتنا بڑا کاروبار اربوں کا چھوڑ کے ایک کمرے پوری کنوکشن کے ساتھ ایک کمرے تک محدود ہو جانا نا, وہ پھر دیکھیں ایمان کے لیول ہے نا. جو ریگولر نمازی آپ کو پتا ہے اس کا جماعت میں شامل ہونے کا اور طریقہ کار ہے, جو دوسرا اس کا اور ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے ذاتی طور پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اگرچہ جواز کی ہیں لیکن انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ نہیں کرنا. مثال کے طور پر مجھے ایک ٹی وی کے اینکر نے بتایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیے اور ہم نے ان کے لیے کمپنی سے اتنے پیسے منظور کروائے اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کو پیش کیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کمپنی کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ لیے نہیں بلکہ انہوں نے شدید اعتراض کیا کہ تم مجھے میری دین کے بارے میں کی گفتگو کے پیسے دیتے ہو. وہی میں نے کہا بہت خالص آدمی تھے. اچھا لہٰذا انہوں نے قبول نہیں کیا. حالانکہ ہدیہ قبول کرنا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کر لیتے. لہذا ہدیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی دل میں خواہش نہ ہو, آپ نے زبان پہ لائی نہ ہو, آپ نے کسی کو کہا نہ ہو, ڈیمانڈ نہ ہو, پھر بھی کوئی شخص اگر آپ کو دے دیتا ہے تو یہ ہدیہ ہے. اور جب کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ہدیہ قبول کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کوئی شخص بھی قبول کر سکتا ہے, وہ 1 روپیہ ہو یا 10 روپے ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تقسیم بھی فرما دیتے تھے نا. میں یہ عرض کرتا ہوں وہ اگر آپ کا کام نہیں, پھر اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے, یہ تو بڑے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ سے. یہ پیر فقیر ہمارے ہیں نا, 2-3 کیٹیگریز ہیں نا. ایک ان میں سافٹ یہ ہے کہ آپ غلہ رکھ دیں جو بھی جگہ ہے, کیا جی ہم مانگتے نہیں, جو کیوں رکھ دیں, دس از دا ٹائم. یہی تو بات ہے, کیوں رکھ دیں. یار چلیں, آپ نے غلہ رکھ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ڈیمانڈ تو کر لی. سر وہ ایسے سر ڈیمانڈ تو کر لی, موبائل ایسے سن رہے ہیں, ایسے ساتھ ہاتھ ہے اور بندہ بیٹھا ہوا, کہنے کہ میرا مقصد نہیں, یہ غلط ہے سر, یہ غلط سر, یہ غلط. اگر آپ کی چاہت میں دیکھیں دل میں اگر خواہش ہے نا تو کسی کو نہیں پتا جی. اگر آپ کے کسی بھی پہلو سے یہ بات اظہار ہو گئی نا کہ آپ مانگ رہے ہیں, بھلے آپ نے ان کے ساتھ طے کر لیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو میں اتنے پیسے لوں گا, تو بھلے آپ نے ویسے ہی کہہ دیا یار کچھ خیال کر لو, تو ایک ہی بات, طریقے سے ایک ہی بات ہے, آپ نے ڈیمانڈ تو کر لی. اگر آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے اور کوئی شخص آپ کو ہدیتاً دے دیتا ہے, دیکھیں اصل میں نا جب آپ ہدیہ بھی نہیں لیتے نا اس وقت آپ کا دل جو ہے نفس بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے نہیں لیے. یہ ایک الگ عجب ہے جس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. لے کے آپ تقسیم کر دیں, چلیں آپ ادھر لیں نا, ادھر آپ کا نفس ڈاؤن ہوگا. جب آپ لیں گے تو آپ کا نفس ڈاؤن ہوگا, پھر آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے دے دیں نا کسی کو. میں عرض کرتا ہوں, یہ بہت پرانی بات ہے, میں اسسٹنٹ کمشنر تھا تو مجھے کسی نے نعت کی محفل میں تو بلایا گیا, وہ بڑے مشہور لوگ ہیں, ٹی وی کے پرانے جو تھے. خیر میں چلا گیا, میں ان سے بار بار کہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن تھوڑی سی نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چیت ہو جائے. خیر میں نے ایک کو کہا, 2 سے 3 سے, تو وہ جب کافی انسسٹ کیا نا, ایک بزرگ کہتے ہیں جی 2.5 تو
رائے صاحب کوئی بھی ایسا نہیں ہے گل بات کرے, ہمیں تو نعتیں آتی ہیں, وہ جتنی مرضی پڑھوا لیں. تو میں نے کہا اجازت دیں کو 10-15 منٹ میں بات کرتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ لانگ لاسٹنگ لوگوں کے نا دل پہ اثر ڈالتی ہیں. خیر جی وہ میں نے تقریر کی, اب میں کیونکہ بڑے بڑے ویسے تو بڑی شخصیات تھیں ساری مذہبی, اب میں ان سے بات کر رہا تھا تو بالکل ایسے کنسنٹریٹ کر کے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایسے مجمع کو, تو مجھے ایسے فیل ہوا, پہلے انہوں نے ایک چادر سی ڈالی کہ میرے ادھر نا کوئی چیز کسی نے ڈالی ہے. واہ واہ واہ. تو میں نے ایسے غور نہیں کیا, میں نے کہا برا لگے گا آپ دیکھتے ہیں. خیر وہ بعد میں جب تقریر ختم کی نا تو وہ کوئی 1000 کے 5,000 کے نوٹ, وہ 2-3 لاکھ روپے انہوں نے میری جیب میں ڈال دی. 2-3 لاکھ؟ ہاں جی, اور یہ کافی پرانی بات ہے. سبحان اللہ. وہ بھی ایڈمنسٹریشن سے ان کا بھی کوئی تعلق. میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا. آپ ہمارے ساتھ ساری زندگی تقریریں کر رہے ہیں, کبھی آج تک ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. آپ سچی کری بات. خیر اینی وے جی وہ انہوں نے مجھے کوئی گفٹ وغیرہ بھی دیا, انہوں نے نہیں جی یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے اپنے. خیر میں گھر ہے, والدہ صاحب میری حیات تھی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں نے کہا امی جی اس تنخواہ ہماری بڑی کم ہوتی تھی, میرے خیال کو 8-10 ہزار 12 ہزار تنخواہ تھی. یہ تو زرداری صاحب نے بڑھائی 2009 میں آ کے, یہ غالباً 2008 کی بات ہے جب تعارفات. تو میں نے کہا امی جی وہ تو کام تو اب سمجھ آیا یہ کام تو ایسے. خیر وہ سارے پیسے پھر ہم نے نا ان کی طرف سے کر کے صدقہ خیرات کر دیا. اچھا جی آپ کی موجودگی کا میں نے کہا تھا کہ بڑے سارے فائدہ اٹھانا ہے اور بڑے سارے سوال, لیکن مختصر میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹائم زیادہ ہم نہ لیں. یہ فرمائیے گا کہ ایک آپ ایک دفعہ ذکر فرما رہے تھے کہ اسپیچ آپ کی میں نے سنی کہ پیغام ٹی وی یا اس طرح کے جو بھی ٹی وی یا کوئی کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور ضرور آپ دیں, اور وہ فی سبیل اللہ جو 8 مصارف ہم نے کہا اس میں آتی بھی ہے. اچھا اس کے ساتھ کچھ علماء کرام بہت سختی کرتے ہیں تملیغ پہ کہ آپ جب تک اس پہ ایبسلیوٹ اونر نہیں بناتے, ایون آپ قرضہ بھی نہیں کاٹ سکتے, وہ شرائط آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. ان دو چیزوں کو کیسے ملائیں گے؟ نہیں دیکھیں تبلیغ والی بات تو درست نہیں ہے نا. اچھا یہ تو ایک مکتبہ فکر ہے, ان کا نقطہ نظر ہے. اچھا باقیوں کا نہیں ہے, اور یہ سب کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ تبلیغ ضروری ہے. صحیح. دیکھیں آپ جو اسلام کا آئیڈیل سسٹم ہے زکوٰۃ کلیکشن کا, وہ تو اسٹیٹ کا ہے. صحیح ہے. وہ تو ریاست میں, وہ تو کام ہی اسٹیٹ کا ہے بیسیکلی. تو جب کام ہی اسٹیٹ کا ہے تو جب آپ نے اسٹیٹ کو جمع کروائی بیت المال, تب تبلیغ کیسے ہوئی؟ تو تبلیغ تو نہیں ہوئی پھر. بالکل صحیح. تو اسلام کے آئیڈیل سسٹم میں تبلیغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. وہاں تو آپ نے گورنمنٹ کو جمع کرا دینی ہے, گورنمنٹ کا کام ہے جہاں مرضی خرچ کریں. صحیح. چونکہ ہمارے ہاں وہ آئیڈیل سچویشن موجود نہیں ہے, اس سسٹم کی عدم موجودگی میں آپ نے کوئی کسی نہ کسی طرح, جیسے میں نے عرض کیا, ہم نے لوکلائزڈ نظام اصلاحات کا شروع کیا ہوا ہے, اسی طرح ہم نے زکوٰۃ کا بھی شروع کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں, انشور یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ان مصارف پہ خرچ ہوگی. مثال کے طور پر آپ نلکا لگوا دیتے ہیں, نلکا اس سے پانی صرف فقراء و مساکین پئیں گے, سارے پئیں. آپ اسپتال میں روزگار دے دیتے ہیں تو اسپتال میں علاج صرف غریبوں کا ہوگا. لیکن اب انہوں نے کچھ وارڈز الگ کی ہوئے ہیں. یہی عرض کرتا ہوں, جس ہاسپٹل میں زکوٰۃ کاؤنٹر الگ ہے, ہاں زکوٰۃ کاؤنٹر الگ ہے. صحیح. پھر آپ دیں وہاں. بالکل صحیح. اور اگر زکوٰۃ کاؤنٹر الگ نہیں ہے تو ہسپتال کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے, نہیں لگتی زکوٰۃ, کیونکہ صحت جو ہے یا ٹریٹمنٹ جو علاج یہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. فقراء و مساکین کا علاج وہ مصارف زکوٰۃ میں سے, ان پہ کسی طرح بھی آپ لگا سکتے, وہ آپ کسی طرح بھی لگا سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ علاج کر رہے ہیں اور اگر کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جہاں علاج صرف غریبوں کا ہوتا ہے, امیر کے آدمی کو آپ آنے نہیں دیتے, کوئی ایسا آپ کا سسٹم یا الگ اس کا کاؤنٹر ہے, الگ کاؤنٹر ہے, پھر وہاں دے. ٹھیک. وغیرہ جو جس میں مکس ہے سب آتے ہیں وہ درست نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, میں ہمارے لاہور کے بہت سارے ہاسپٹل ہیں جنہوں نے بڑا الگ کاؤنٹر ہے, بڑا سسٹم کیا ہوا ہے, اور یہ میرا خود ایکسپیرینس بھی ہوا. اور وہ انٹرویو کرتے ہیں پیشنٹ کا کہ آپ نے زکوٰۃ سے پیسے تو نہیں لینے, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لینا, پھر آپ بالکل دوسری طرف چلے جاتے ہیں, جنہوں نے لینے ہیں وہ بالکل دوسری. اس کا مطلب ہے نلکا وغیرہ اس سے نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ اس سے کوئی بھی پبلک لیول کا کام آپ اس سے نہیں کر سکتے. اسی لیے دیکھیں بعض علماء کہتے ہیں مسجد بنانا جائز, حالانکہ مسجد بنانا اس لیے جائز نہیں ہے اگر تو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے فنڈ میں, اور گورنمنٹ اپنے فنڈ سے وہ کرواتی ہے, مسجد بناتی ہے, وہ کر سکتی ہے. وہ تو اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہاں عوام کے لیے سڑک بنانی ہے, وہ سڑک بھی بنا سکتے ہیں. ہم نہیں لگا سکتے, نہ سڑک پہ پیسہ لگا سکتے ہیں, نہ ہم اس پہ مسجد پہ پیسہ لگا سکتے. اس لیے کہ نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے, اور نماز کا انتظام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, ادروائز ذمہ داری. اور اس میں غریبوں نے بھی آنا, امیروں میں نہیں آنا. بڑا اچھا فارمولا. اس لیے آپ نے فقراء اور مساکین کا خیال رکھنا ہے. وہ اگر ہسپتال ہے, وہ کوئی ادارہ, ہاں چونکہ تعلیم اور دین کی نشر و اشاعت
یہ چونکہ فی سبیل اللہ میں ہے، اس لیے دین کی نشر و اشاعت میں وہ آپ کوئی تعلیمی ادارہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کسی طرح سے بھی ہو تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، کسی طرح بھی نشر و اشاعت ہو رہی، وہ امیر کر رہے ہیں، وہ غریب کر رہے ہیں، وہ وہاں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 آپ بڑا اس کا حوالہ دیتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت، جس میں اللہ تقنا تم رحمت اللہ کہ آئے ایمان والو اگر تم گناہ کر کے اپنے زیادتی کر بیٹھو نفس پہ تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ معاف فرما دیتا ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ یا عبادی، یا عبادی، آئے میرے بندو۔ اچھا، وہ بڑی اچھی اس کی آپ نے تشریح کی۔ تو یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا جو ہے، اور آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ جو کافروں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم نے تو پتہ نہیں کیا 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 ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو فرمایا کہ وہ سب معاف ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو ہم لیتے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی پڑے گی یا خود بخود ہی ہو جائے گا اس سے؟ یہ خود بخود تو نہیں ہے، تو نہیں ہوگا، یہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اگلی آیت شروع ہوتی ہے، جی بالکل، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، جی یعنی یہ تو ایک کام تو کرنا آپ پڑے گا، سرنڈر کریں، آپ کو ایک کام تو کرنا پڑے جی گا بالکل، کہ آپ ہر طرف سے منہ موڑیں بالکل اور ایک اللہ کے ہو جائیں۔ صحیح، اسلموا لہو جو ہے نا، انیبو کا مطلب تو ہے رجوع کریں، مڑیں۔ صحیح، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دیں، ماشاء اللہ۔ اور ہم اسلام کا معنی کرتے ہیں مطیع اور فرما، وہی بات ٹرمینالوجی کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اور مطیع اور فرما بردار سوچیں اور سمجھیں کیا ہوتا ہے، بالکل صحیح، یہ اصل میں ہوتی ہے کامل سپردگی، کمپلیٹ سبمیشن۔ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو یہی تو اسلام ہے۔ ہاں، اٹس اے بگ گف، دیکھا نا، یہ کوئی اتنی چھوٹی ہے نہیں، بس آپ ادھر ہو جائیں گے نا، ہاں یہ ایک کام آپ کر لیں، جی، باقی اس کا وعدہ ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں، دیکھا نا، تین بالکل، وہ تو صرف معاف تو نہیں کرتا، وہ تو تبدیل کر دیتا وہ تو ہے، سب کچھ کر وہ دیتا تو ہے نا، ان ہے، کے لیکن یہ گناہوں کام کو، آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، ان کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، یہی ہے نا صورت۔ لہذا وہ اسلام، دیکھیں جو بندہ غیر اسلام سے اسلام میں آیا، اس کا تو معاف ہو گیا اس آٹومیٹکلی، کو اسلام لانا ہی توبہ کے مترادف ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ الاسلام یہدم من کان ما کان قبلہ، جی اس سے پہلے کے سارے گناہ ویسے ہیں، ہجرت نے بھی معاف کر دی۔ بالکل، تو جو شخص مسلمان ہے پہلے سے، اب اس نے گناہ معاف کرنا ہے تو اس کو کچھ کرنا پڑے گا نا، ایگزیکٹلی، اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ ہر طرف سے منہ موڑے صحیح۔ اور ایک اللہ کے سپرد کر۔ اب اس کو ہم سادہ تھوڑا سا کرتے ہیں نا، یہ سپردگی کو توبہ ہو گئی نا، توبہ عام بندے لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک تو ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ جتنا مجمع بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائیو ایک دفعہ کہہ دو توبہ تو سب معاف۔ ایسی توبہ قرآن حدیث میں کوئی میں نے تو پڑھی نہیں۔ اچھا، اس کی جو شرائط ہیں وہ تین، مطلب وہ آپ بہتر بتائیں گے۔ توبہ جو ہے نا، جی، توبہ یہ کہنے والی چیز ہے ہی نہیں، ایگزیکٹلی، توبہ عمل ہے، عمل ہے، استغفار قول ہے۔ صحیح، استغفار کا معنی ہے بخشش مانگنا، صحیح، زبان سے کہنا کہ اللہ تو مجھے بخش دے، رب اغفر لی کہہ دے، اور عملاً واپس آنا۔ میں کہتا ہوں پنجابی میں کہہ دے، اردو میں کہہ دے، تابہ علاج ہوتا ہے نا، تابہ کا معنی ہی واپس آنا ہوتا ہاں، بمنتا ہے، تابہ کا معنی ہی واپس، اسی یاد کے میں ریفرنس دے رہا اور تھا۔ تابہ علاج جب ہوتا ہے الف کے ساتھ، سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف واپس آنا، اور اگر تابہ علا ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بندے پر نظر کرم کرنا۔ سبحان اللہ، لہذا بندہ اگر تابہ علا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے بعد تابہ علا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یوں سمجھے کہ آپ جا رہے ہیں، جی، آپ کا پاؤں پھسل گیا، اور پاؤں پھسلا ہے تو اس گند میں پڑا ہے جس میں آپ نے بہت انجوائے کیا، تو آپ کہیں یہاں تو بڑا مزہ ہے، اور اس میں آپ مزے کرنے شروع کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں، صحیح، مومن کی شان یہ ہے کہ جو ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا پاؤں غلط جگہ پڑ گیا، وہ فوراً واپس لاتا ہے، ادھر پاؤں پھسلتا ہے پھر وہ واپس لاتا ہے، ساتھ واپس لاتا ہے، ساتھ کہتا ہے اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ جو ساتھ ایک اور بات جب وہ کہتا ہے بخش دے، جی، تو یہ ہوتا ہے استغفار۔ صحیح، اور جب وہ پاؤں واپس کھینچتا ہے، ہم ایک مثال لیتے ہیں نا، مثلا کسی شخص نے یا میں نے زکوٰۃ نہیں دی آج تک، میرے پہ زکوٰۃ فرض تھی، اب میں نے کرنی ہے توبہ، اب مجھے آپ بتائیں 1 2 3 کر کے کہ میں کیا کیا کام کروں تو میں اس آیت میں آ جاؤں گا جہاں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دیکھیں جو چیزیں آپ کے ذمے ہیں نا، ایک زکوٰۃ کی میں نے بات کی، آپ زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ذمے ہے نا، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے، جی بالکل، وہ آپ دیں گے، زکوٰۃ دیے بغیر معافی نہیں ہے، نہیں، یہ تلافی ہوگی نا، ایک شرط، تلافی دینی پڑے گی، یعنی معافی کرائیں یا تلافی کریں۔ اگر تو کسی بندے کا حق ہے تو یا اس کو دیں واپس یا معافی کروائیں۔ صحیح ہے، تلافی یا معافی میں سے ایک ہوگا، اسی لیے کہتے ہیں، ہم تو کہہ دیتے ہیں نا حقوق العباد زیادہ اہم ہے، جی،
کیونکہ وہ معاف نہیں ہونے. حالانکہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں, حقوق اللہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, دونوں میں شرط معافی اطلافی کی ہے. وہ آپ کریں گے تو پھر ہو جائے گی, لیکن بندے کے حق میں چوتھی شرط شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا حق یا معاف کروائیں یا دیں. جب اللہ کا حق ہے تو اللہ کے حق میں بھی جب مالی حقوق ہیں جیسے زکوٰۃ ہے, تو جو چیزیں آپ کے ذمہ ہے وہ تو آپ کے اوپر قرض کی حیثیت ہے, بالکل ایسے تو آپ نے وہ قرض دینا ہے, تو پھر آپ کا چوتھی آپ نے فرمایا نا, اس کا مطلب 3 ہوگی نا جو میں اب تک سمجھاؤں. پہلے اللہ سے بندہ معافی مانگے. نہیں, میں آپ قرض کرتا ہوں. جو زبان سے معافی مانگنا ہے نا وہ استغفار ہے. استغفار کرنا ہے, یہ توبہ کا حصہ ہے. صحیح. توبہ کی اپنی 3 یا 4 شرائط ہیں. صحیح. استغفار کے علاوہ صحیح زبان سے کہتے ہوئے آنا یا اللہ بخش دے, یا اللہ بخش دے, یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا زبان سے توبہ توبہ توبہ, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ زبان سے نماز کہہ لیں تو نماز پڑھے گی, ایسے نہیں پڑھے گی, وہ تو آپ نے پڑھنی ہے, تو کرنا ہے. سب سے پہلا بات ہے ان یندم علی فعلھا, جو حرکت کی ہے نا آپ نے اس پہ ندامت ہو. بالکل. بلکہ اس سے بھی پہلا کام صحیح ہے ان یقلع عن المعصیہ, کہ آپ گناہ سے باہر نکلیں. صحیح. گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے توبہ نہیں قبول ہوتی. صحیح. گناہ سے باہر نکلنا, باہر نکلیں. اچھا, اس پہ بھی بعض اوقات انسان کے پاس 4-5 گناہ ہوتے ہیں, وہ معافی مانگنا چاہتا ہے, تو ایک آدھ گناہ ہم چھپا کے رکھ لیتے ہیں جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور خود ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگوں گا. ایک آدھ نافرمانی ایسی ہوتی ہے جو میں چھوڑنا نہیں چاہتا, لہذا میں اس کو سوچتا ہی نہیں, باقیوں کی میں معافی مانگ رہا ہوتا ہوں. تو عملاً کیا ہوتا ہے کہ میں گناہ میں ملوث ہوتا ہوں, گناہ میں ملوث ہو کے باقی 4 کی معافی مانگ رہا ہوں. اگر 1-2 گناہوں میں ملوث ہوں, باقی 4 کی معافی وہ پھر قبول نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے یقلع عن المعصیہ جو ہے اللہ کی نافرمانی سے نکلنے کی شرط ہی پوری نہیں کی. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے نکلیں. دوسرا یہ کہ اس پر ندامت محسوس کریں. یہ ندامت ہی تو اللہ کو پسند ہے. ایگزیکٹلی. یعنی آدمی کے دل میں شرمندگی آئے گی, یا اللہ میں نے نہیں کرنا. اچھا, یہ آتی کس کے دل میں ہے؟ دیکھیں, 2 گناہ گار ہیں, دونوں نے گناہ کیا ہے. ایک نے گناہ اس طرح کیا ہے کہ اس نے پہلے سوچا ہے یار دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے, میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں تو کیا فرق پڑے. ایک نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا. دوسرے شخص نے یہ طے کیا یا اللہ میں نے ایک گناہ بھی نہیں کرنا, میں نے تیری نافرمانی نہیں کرنی. اب گناہ اس سے بھی ہو گیا ہے, گناہ اس سے بھی ہو گیا ہے, کسی حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے. حالات ایسے آدمی کو سمجھ نہیں آئی, اس نے گناہ کر لیا. اس نے گناہ کیا ہے سوچ سمجھ کے, یہ گناہ کرنے کے بعد بھی مطمئن ہے کیونکہ اس نے پہلے سوچ رکھا تھا کہ لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, میں چھوٹا سا کر لوں گا, کیا ٹھیک ہو گیا. دوسرا شخص جو ہے نا, اس نے گناہ کرتے جو ہی اس کو خیال آئے گا, جذبات کم پڑے, تو اس کو تو شرمندگی محسوس, یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا, یہی اللہ کو پسند ہے. اور تیسری شرط یہ ہے ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا, یہ عزم کرے, ڈٹرمینیشن کرے کہ آئندہ کبھی نہیں. یہ 3 باتیں ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کچھ دینا ہے, کسی کی چوری کی ہے, کسی کا مال کھایا ہے, تو کسی کو مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, تکلیف پہنچائی ہے, یا معافی کروا لے یا تلافی کرے. یعنی پہلے تو تلافی کرے نا. اگر نہیں ہو سکتی تو پھر معافی ہے. دیکھا نا, کسی کا قرض دینا ہے, اس کا کوئی ہے ہی نہیں بندہ, وہ بندہ فوت ہو گیا ہے, مل نہیں رہا. شیخ یہ جو نمازیں ہیں, یہ جو حج ہیں, یہ زکاتیں دینا ہے, یہ انہوں نے کوئی نہیں چھڑوانا بندوں کے حقوق سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی, بڑی معروف حدیث, پہاڑوں کی نیکیوں والی. ایک تو پہاڑوں کی نیکیوں والی ہے, ایک یہ مفلس والی. جی ہاں, مفلس. پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من المفلس, مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں من لا درہم ولا متاع, جس کے پاس ساز و سامان نہیں, پیسے نہیں ہیں, وہ مفلس. میں نا یہاں مفلس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کنگال. ہاں, بنتا بھی یہی ہے, بنتا بھی یہی ہے, یعنی وگرنہ سمجھ نہیں آتی. کنگال کون؟ کیا بات. آپ نے فرمایا میری امت کا کنگال وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں. کنگال وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکات, نمازیں بھی پوری, روزے بھی پورے, زکات بھی پوری, لیکن ساتھ اس طرح کے ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا. کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو کوئی تکلیف دی, کسی کو کوئی تکلیف دی. اب وہ سارے آگے اکٹھے ہو جائیں گے ارد گرد, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ. اس کی نیکیاں, وہ نمازیں, وہ ساری ٹھیک ہوں گی, قبول ہوں گی, لیکن وہ تقسیم کر دی جائیں گی ان حق حقوق والوں.
اور تقسیم کر دی جائیں گی. اور وَإِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ, وہ ابھی حقوق ختم نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, تو پھر دوسروں کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے. ثم طُرِحَ فِي النَّارِ, پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اصل کنگال تو یہ ہے, اصل کنگال لے کے آیا تھا نیکیاں بالکل اور لے کے گیا برائیاں, اصل کنگال یہ ہے. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ہمیں تو لمحہ لمحہ قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی شخص کو, دیکھیں میں ایک بھی کسی سے بات کر رہا تھا تو مجھے کسی دوست نے کہا بات بڑی ہی سوچنے کی ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کبھی کوئی برا کرتا ہے نا, کسی نے غلط کیا میرے ساتھ, برا سلوک کیا جس پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی, کہتا میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں, اس لیے دعائیں کرتا ہوں کہیں اس کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. کیا بات, تو میں اس کی تکلیف سے اس کو بچانے کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں, یا اللہ اس کو معافی کر دینا اور میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو. تو ہمیں تو اس طرح قدم پھونک پھونک کر رکھنے چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور اگر دنیا میں ہم نے یہ معاملات سیدھے کر لیے تو بڑے اچھے ہیں, آگے جا کے حساب دینا بہت مشکل ہوگا. اور وہ ایک بڑا معروف جملہ میں کہا کرتا ہوں, میرے استاد نے کہا تھا کہ ہمیں صبح جب گھر سے نکلنا چاہیے نکلے نا تو ہمیں دونوں جیبیں معافیوں سے بھر کے نکلنا چاہیے. کیا بات, ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو دینی ہیں اور ایک جیب میں وہ معافی ہوں جو مانگنی ہے. جہاں کسی سے غلطی ہو اس کو معافی دے دیں اور جہاں خود سے غلطی ہو معافی مانگ لیں, تاکہ شام کو جب آپ گھر آئیں تو کوئی چیز نہ آپ کے ذمے ہو نہ آپ کی وجہ سے کسی کے ذمے ہو. یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے بیسیکلی جو آپ نے دیا ہے نا, کہ نیکی اور گناہ کا شام کو ہوتا ہے بیلنس. وہ میں سب کو آسان سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ 2000 روپے کماتے ہیں اور 2500 خرچ کر دیتے ہیں تو 500 کا قرضہ چڑھ گیا. دوسرا بندہ 1500 کماتا ہے یعنی آپ سے کم, لیکن وہ خرچہ کرتا ہے 500,000 روپے بچت ہے تو وہ آپ سے فائدے میں. سبحان اللہ. ہمارا زیادہ فوکس بھی جو ہے نا وہ آپ کوئی بتائیں گے ورد وظیفے اور یہ پڑھ لیں, یعنی نیکی کا ہے جو گناہ سے بچت والی بات ہے نا وہ ذرا کم ہے. اچھا وہ غیبت کو یہ آپ دیکھ لیں, اس کو آپ دوسری طرح سمجھ لیں. آج کل کے بچے اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جی, نیگیٹو مارکنگ ایگزیکٹلی. یہ نیگیٹو مارکنگ سے بچنا ہے. یہاں نیگیٹو مارکنگ ہے. ہاں دیکھیں وہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جو نمازیں پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, صدقہ بھی کرتی ہے, لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نمازیں, تہجد, اس کا صدقہ خیرات وہ اس کا فائدہ نہیں دے رہا. یوں سمجھ لیں کہ 2 قدم فائدہ دیا, وہی گناہ زیادہ ہو, 2 قدم اس کا, 2 قدم اس کا, 2 قدم اس کا, اور ایک گناہ ایسا کیا کہ جو 7 قدم پیچھے لے کے آ گیا. صحیح ہے, تو آپ تو مائنس میں چلے گئے. لہٰذا اصل میں شام کو کیلکولیٹ کر لیا کریں, بیلنس کر لیا کریں. اچھا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ایک میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ عورت جو ہے, جو لڑکی ہوتی ہے, ولی جو اس کا ہوتا ہے وہ شادی کے لیے اس کو کرتا ہے اور وہ اطاعت پھر اس کی بجائے خامن کی اطاعت میں آ جاتی ہے. اچھا اطاعت جو ہے نا یہ تو ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جو ہے, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, کہ اللہ کی اطاعت کریں, رسول کی اطاعت کریں اور وہ جو آپ تم پر حاکم بنائیں گے. یہ 3. اچھا یہ اطاعت میاں بیوی کے لیے کوئی ٹھیک بات ہے یا یہ تو ایک برابری کا رشتہ ہے قوام کے علاوہ؟ اطاعتوں کا نظام جو ہے اللہ نے بنایا ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یہ پوڈ کاسٹ میں معافی چاہتا ہوں, یہ بھابھی نے دیکھا ہے مطلب یہ آپ کا بیگم صاحبہ نے نہیں دیکھا تو ہم کوشش کرتے ہیں تو بھیجنے کی بھئی یہ تو اطاعت تک پہنچ گئے. بالکل جی. اصل میں دیکھیں جو سسٹم ہے نا گھر کا, جی ہر جگہ ایک قوت نافذہ ہے. صحیح, نہیں وہ قوام کی حد تک تو ٹھیک ہے. تو گھر کی قوت نافذہ جو ہوگی اس کی اطاعت باقی کریں گے تو قوت نافذہ ہوگی نا, وگرنہ وہ قوت نافذہ ہو نہیں سکتی. اور جب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو پھر گھر کی ملکہ عورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب شوہر ہو تو پھر وہ نوکرانی ہے. فرمایا نہیں آپ کہتے ہیں جب شوہر نہ ہو تو ملکہ ہے. ملکہ تو مولانا صاحب ایک گزارش سن ڈاکٹر صاحب, ملکہ تو ہر وقت ملکہ ہے نا. سرباز ذمہ دار نہیں ہے گھر کی, گھر کا ذمہ دار شوہر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور شوہر جب گھر سے باہر گیا ہوا ہے صحیح تو پھر ذمہ دار وہ ہے. ٹھیک ہے. اب سارے لوگ اطاعت, گھر کے جتنے بچے ہیں جتنے سب لوگ اطاعت کریں گے تو وہ خاتون خانہ کی کریں گے. صحیح. جب شوہر گھر آ جائے گا تو اب اطاعت یہ سب لوگ اس کی کریں گے.
یہ اطاعتوں کا نظام یہ شریعت نے بنایا ہے، لیکن اس میں ایک پابندی رکھی ہے، مطلب شاگرد استاد کی اطاعت کرے قرآن گا، و حدیث کے اندر ہو. نہیں سر، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بالکل. گناہ کا حکم دے تو کسی کی اطاعت، وہی جو قرآن حدیث کے بات دائرے کے ختم اندر ہو، ہو. بات ختم ہو. لہذا نہیں، شوہر اس کو ہم کوئی بہتر کر سکتے ہیں، مطلب یہ اطاعت تو بالکل ایک لگتا ہے نا جیسے غلام یا نوکر یا کوئی. نہیں، آپ نے یہ کیسے، یہ تو بالکل ایک کلامیوں نے بہت بڑی بحث کی ہے، ٹھیک. متکلمین نے صحیح. اس قدر بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مراد پوری کرتا ہے، تو مراد پوری کرنا، دعا پوری کرنا ایسے ہی ہے بندے کی ارادے کی مطابقت کرنا. یہ ڈیفینیشن ہے اطاعت کی، ارادے کی مطابقت اطاعت ہوتی ہے. خیر یہ تو پتہ نہیں ہے نا، بندے کو دینے میں کیا دور کی سوجی. یہ باقاعدہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی بحثیں ہیں. غلط ہے. اچھا، اب یہ تو اس کی مہربانی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا غلط، اللہ کی مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اور انسان، اللہ جو ہے بندے کے ارادے کی مطابقت کر دیتا ہے، گویا دعا قبول کرتا ہے، تو وہ اس کی گویا اطاعت کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی یہ نہیں ہے، اصل میں اطاعتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے. جب آپ کسی کی بات مان رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ماں باپ ہے، بڑا بھائی ہے، یا یار کوئی بندہ ہے جو صرف عمر میں بڑا، کچھ نہیں آپ کا اس کے بڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم. مسلمان ہو اور چٹی داڑھی والا ہو، صرف سفید بالوں کی وجہ آپ اس کا احترام کریں. نہیں، احترام کا ہے، اطاعت وہ اطاعت ہی ہوگی نا، کہ جب آپ کو وہ آپ کا بڑا اطاعت میں ڈاکٹر صاحب، اطاعت میں ایک آرڈر ہے اور ایک مان رہا ہے. سر بات میری گزارش سنیں نا، میں سر گورنمنٹ میں ہوں، آپ بھی گورنمنٹ میں رہے. اچھا، آپ تو خیر ایک یونیورسٹی کا فائدہ ہوتا ہے نا، پکی نوکری ہوتی ہے، نہ تبادلہ نہ لینی دینی. اچھا، ہماری تو آگے پیچھے ہوتی ہے. اب بھی میری پوسٹنگ لاہور میں ہے، مجھے آج گورنمنٹ ایک آرڈر جاری کرے، حکم دے، تو میں نے اطاعت یہ ہے کہ میں نے ابھی مجھے لگا دیں کمشنر ڈی جی خان کہیں کسی جگہ، تو میں نے سامان باندھ لینا ہے، السلام علیکم. یہ ہے اطاعت. احترام اور ہے کہ آپ تشریف لائیں، اب آپ آئیں، آپ کو یاد ہے میں آپ سے دونوں ہاتھوں سے سلام لیے. سر بات پتہ آپ ایسے میں عرض کرتا ہوں آپ جو اطاعت اور احترام کا فرق رکھ رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں اطاعت کے بغیر گھر کا نظام نہیں چلتا. صحیح. قرآن نے جو خاتون اطاعت نہیں کرتی، اطاعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر پانی کا گلاس نہیں پلایا تو اطاعت سے نکل گئی، اگر اس نے کہا کہ میری روٹی کیوں نہیں گرما گرم پکائی تو وہ اطاعت سے نکلی. یہ نہیں ہے، قرآن نے یہ بات پوری سمجھائی ہے. صحیح. اس کے مقابلے میں قرآن نے لفظ استعمال کیا نشوز کا. صحیح. سورہ نساء کے اندر، کہ جب تم ان سے اگر تم ان سے یہ اس بات کا خوف کرو کہ وہ تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. نشوز کہتے ہیں، نشز کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، یعنی بغاوت ہی کرتے ہیں. بغاوت لفظ آتا ہے. وہ جو بغاوت ہے گویا اطاعت کے بغیر مقابلے میں بغاوت ہے. بغاوت کی پھر کیا ڈیفینیشن ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 حدیث کتابوں میں حدیث موجود ہے اور متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن یہ بتائی، جب کوئی خاتون اس قدر آپ کی اطاعت سے نکل جائے کہ گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دے جو آپ کو ناپسند ہیں، ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دے، یا خود ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دے جو آپ کو ناپسند ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کی بغاوت کر دی ہے، اطاعت سے وہ نکل گئی ہے. اب وہ اگر اطاعت سے نکل گئی ہے تو اس کے پھر پیرامیٹرز قرآن نے بتائے. اس کا مطلب یہ ہوا، اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ آپ کی اطاعت کر لیں تو پھر آپ اس کے خام خواہ بہانے نہ ڈھونڈیں ان کے ساتھ لڑائی کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر اگر گھر کا سسٹم چل رہا ہے، سسٹم میں دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہے، اور شوہر جو ہے وہ گھر کا بہرحال قوام ہونے کے اعتبار سے گھر کا سربراہ شوہر ہے، اور وہ 2 وجہ سے شوہر ہے، 2 وجہ سے قوام ہے. یا ایک تو وہ کما کے لاتا ہے، اور دوسرا وہ بائی ڈیفالٹ یعنی قوام ہے کہ وہ تگڑا ہے. بعض اوقات عورت تگڑی ہوتی، کما کے بھی عورت لاتی ہے، تو قوام تو وہ ہو گئی، تو اب اطاعت کا نظام ادھر شفٹ ہو جائے گا. اب جو شخص گھر میں بیٹھے برتن دھو رہا ہے اور گھر میں کھانا کھلا رہا ہے اور گھر میں آپ بچوں کو کی نگہداشت کر رہا ہے، اور خاتون باہر جاتی ہے، خاتون بندے والے کام کر رہی ہے، تو گھر میں اطاعت کا نظام تو خاتون والا آ جائے گا. پھر وہ مرد والا، وہ تو دونوں وجوہات جو ہیں وہ ختم ہو گئی، اور اس کی ایلیجیبلٹی ایز اے قوام ختم ہو گئی. اس لیے آپ اس کو اس مشترک نظام میں اطاعت ہی کہیں گے، اور قرآن نے جو لفظ اطاعت استعمال کیا، ہمیں اطاعت ہی استعمال کرنا پڑے گا. اور عورت پابند ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. رہ گئی بات کس بات میں اطاعت کرے،
ہر اس بات میں اطاعت کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہے، اور اگر اس کے علاوہ شوہر کو حکم دیتا ہے وہ تو وہ تو آپ اسٹیٹ کا بھی نہیں مانیں گے، والد کا بھی نہیں مانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بہادر آدمی ہیں کہ آپ اپنی بات پہ قائم رہے کہ اطاعت ہی ہے، تو ہم عام مسلمان کیوں اتنا بہادر نہیں ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت سارے بہادری سے اعتبار سے جو ہے نا، یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے نا، اس کے لیے میں آن ایئر یہ بات کر دیتا ہوں کہ میں اللہ کے بعد اس دھرتی پہ صرف ایک ہستی سے ڈرتا ہوں، اور وہ میری بیوی ہے۔ نہیں، اچھا کیا۔ اب دیکھیں آپ نے ساری بات کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا، تو اب آپ کو تسلی ہو گئی، مجھے تسلی ہو گئی، میرے جیسوں کی بھی تسلی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بڑے باریک مسائل تھے جو کوئی ہم نے آپ کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کیا ہوا تھا، اور یہ سب سے مشکل ہوتا ہے کہ اسپونٹینیس کویسچن کو قرآن حدیث کی روح سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ بھی آپ نے ہمیں ٹائم دینا ہے، کیونکہ یہ ایک کچھ باتیں آپ نے اتنی خوبصورت کی ہیں، ساری کی ہیں، لیکن ایک بات جو ہے نا کہ بھائی باقیوں کو بھی کوئی جگہ دیں، کوئی زندہ رہنے کی اسپیس دے دیں۔ مطلب لوگ اڑ جاتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں نا، یہ زیور کے جیسے ہے کہ پہننے والے پہ آدھے امام ایک طرف ہے، آدھے ایک طرف ہے، یا سفر ہے، مسافر کتنی پہ ہوگا۔ وہ بھائی صاحب نے اگر 9 میل پڑھا ہے نا، تو وہ 9.5 اور 8.5 بنانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی جو میں نے اس کتاب میں وہ پڑھا تھا 1975 عیسوی میں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک میسج آپ نے دیا، ہم آپ کی شکر گزار ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ بس تھینک یو۔